السلام علیکم سیریل جن میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی کنٹریبیوشن ہے اپنی سوسائٹی میں, کمیونٹی میں, وہ پازیٹیو ہو, اور جہاں پر ہم دنیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر خود کو بدل سکیں گے تو ہی شاید دنیا کو بدل پائیں گے. اور دنیا کو بدل پانا اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن ہم سب کا انڈیویجول کنٹریبیوشن ہے اپنی سوسائٹیز کے اندر, اپنی کمیونٹی کے اندر. اس رسپانسبلٹی کو سمجھیں جو ہم سب کی ہے, چاہے وہ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہو, چاہے صرف اور صرف انسان ہونے کے ناطے کیوں نہ ہو, اور اپنا فرض ادا کریں, اپنی رسپانسبلٹی کو پوری کریں. کسی اور کو مت کہیں کہ وہ تو ایسے کرتے ہیں تو بھئی ہم کیوں کسی اور طرح سے کرنے کی کوشش کریں, اور اپنی رسپانسبلٹی لیں, اپنے لیے اکاؤنٹیبل ہوں, اپنے ایکشنز کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. سوچیں اگر ہماری سوسائٹی میں ہر شخص یہ فیصلہ کر لے کہ میں اپنی طرح سے اپنی کوشش کروں گا, اچھا کرنے کی کوشش کروں گا, تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی دوسرے لوگوں کے لیے بھی, اور ہم شاید اپنی سوسائٹی کو, اپنی کمیونٹی کو, اپنی انوائرمنٹ کو کتنی حد تک بہتر کر پائیں گے. آگے بڑھتے ہوئے ہر دن کا آغاز ایک پازیٹیو میسج کے ساتھ, ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ کرتے ہوئے, ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, آج ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہیں. آج ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہیں. دیکھیں کتنی بڑی آفت آئی ہے مسلمانوں پر, خصوصاً پاکستانیوں پر. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی, لیکن اللہ کی قسم بجائے نمازیوں میں اضافہ ہونے کے نمازیوں میں کمی آ رہی ہے. جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ فرماتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کریں گے تب تک اللہ ہم سے ناراض ہی رہیں گے. اس لیے میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے التماس کروں گا امت کو اجتماعی توبہ پہ لگا دیں, مدد بھی کریں اور یہ بھی کہیں یار توبہ کرو. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ, اسی سوچ کے ساتھ آج کے دن کا اور آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں. فیصل آباد شہر کے موسم کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر. فیصل آباد شہر کا موسم ہمیشہ ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے, بٹ ریسنٹلی مونسون تو ختم ہو چکی ہے, لیکن کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں تو موسم ہمیں سرد نہیں ابھی دکھائی دے رہا, اور ابھی بھی کچھ وقت لگے گا اس میں. جانتے ہیں مریم رضا ہماری رپورٹر ہیں کہ کیا صورتحال ہوں گے آج موسم کے. فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن کا آغاز جو ہے وہ ہلکی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہوا ہے, اور گرمی کی شدت ہے اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن جیسے جیسے دن جو ہے وہ چڑھتا جاتا ہے دوپہر کے اوقات میں جو ہے گرمی کی شدت جو ہے وہ پھر سے بڑھنے لگتی ہے. اب زیادہ ماحول جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. جہاں کے مہینے جو ہے وہ بدل رہے ہیں تو موسم جو ہے وہ بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو کبھی ہوائیں جو ہیں وہ ساکن ہو کر گرمی جو ہے اپنی شدت کا احساس دلاتی ہے. دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 67% ہے, جبکہ ہوائیں جو ہیں وہ صرف 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں, اور ہوائیں نہ چلنے کی وجہ سے ہی فیصل آباد کا موسم جو ہے کبھی گرمی میں تو کبھی حبزدہ ماحول میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے فی الحال جو ہے کوئی بھی بارش کی پیشن گوئی جو ہے وہ نہ ہی آئندہ دنوں میں اور نہ ہی 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ سنائی گئی ہے. لیکن ہوائیں چلنے کا جو طریقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسم ہے وہ بھی اپنی موسمی تبدیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ بدلتا ہوا نظر آئے گا. تو جی یہ تھا آج کا ویدر اپڈیٹ. اور اگر آپ ڈیفینیٹلی زیادہ وقت گزارنے والے ہیں باہر آؤٹ ڈورز ڈائریکٹ سن لائٹ میں اسپیشلی, تو سن اسکرین کا لازمی طور پر استعمال کریں. کوشش کریں ایک ٹھنڈے پانی کی بوٹل اپنے ساتھ کیری کریں. جس طرح مریم بتا رہی تھی کہ ڈیفینیٹلی فیصل آباد شہر میں حبس کا بہت موسم ہے, اور آپ کو بڑا کنجسٹڈ سا, سفوکیٹنگ سا محسوس ہوگا. اسپیشلی اگر آپ کہیں پر بھی جا کر بیٹھ جائیں جہاں پر پنکھا نہیں چل رہا ہے تو آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ محسوس ہونے لگ جائے گا, کنجشن محسوس ہونے لگ جائے گا. تو لازمی طور پہ کوشش کریں کہ جہاں پہ زیادہ کنجشن محسوس ہو رہا ہے, سفوکیٹنگ محسوس ہو رہا ہے, وہاں پہ زیادہ وقت
نہ گزاریں اور اپنی صحت کا بھی خیال کریں. ہائیڈریٹڈ رہنے کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اس موسم میں سب سے زیادہ ڈی ہائیڈریشن کا پرابلم فیس کرنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ بار بار کوشش کریں کہ اگر آپ دن کے تھرو آؤٹ ہر کچھ گھنٹوں کے بعد سن پروٹیکشن کا لازمی طور پہ استعمال کریں. فوری طور پہ تو کوئی آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ آپ کی اسکن ڈیمیج ہو رہی ہے, بٹ ایکچولی میں اسپیشلی اس موسم کے اندر جو گرمی کا موسم ہوتا ہے, دھوپ جہاں پر زیادہ ہوتی ہے, شدت گرمی کی زیادہ ہوتی ہے, وہاں پر لازمی طور پہ آپ کی اسکن ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے, جس سے نہ صرف آپ کی اوور آل اسکن ہیلتھ پہ فرق پڑتا ہے, آپ کی ایجنگ زیادہ نظر آنے لگتی ہے اور ڈفرینٹ اور طرح کے ایشوز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. تو لازمی طور پہ استعمال کریں, کوشش کریں سن پروٹیکشن کو جو بھی ہو اس کو اوائڈ نہ کریں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ فیصلہ باد شہر کے جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کے بارے میں ضرور بات کریں. لیکن ہم ہیلتھ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ طرح کے ایشوز سیکٹر میں موجود ہیں. کیا ہماری عوام آج جس طرح کی ہیلتھ کیئر ان کو ملنی چاہیے کیا ان کو مل رہی ہے, اس حوالے سے بات چیت کریں گے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ طرح کی ریسورسز کی, ڈفرینٹ طرح کی فیسلٹیز کی جو کہ عوام کو ملنی چاہیے, جو کہ بیسک ہیلتھ کا پارٹ ہونا چاہیے, ہیلتھ فیسلٹیز کا پارٹ ہونا چاہیے, کیا آج وہ ہر کسی کی اسیسیبلٹی میں آتا ہے؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی سروسز اگر موجود ہیں وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, بٹ کتنے لوگ, کتنے پاکستانی, کتنے پرسنٹ پاکستانی ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں, ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہمارا فوکس پنجاب پر رہے گا, فیصل آباد شہر پر رہے گا اور ڈفرینٹ اس میں ایسپیکٹس ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان آج اس ڈسکشن میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو جی عزتار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر رپورٹر ہیں. آپ ویلکم کرتے ہیں عزتار, بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ توقیر اکرام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ مینیجر ہیں پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کرتی ہوں, آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ ہیلتھ کیئر کے ساتھ ایشو نہ صرف اویلیبلٹی کا بٹ آلسو اسیسیبلٹی کا ہے. کتنے لوگ, کتنے پرسنٹ لوگ ان فیسلٹیز کو, ان ریسورسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں؟ عزتار, آپ کے نالج میں اس وقت اگر ہم صرف فیصل آباد ڈسٹرکٹ پر رہنے کی کوشش کریں اپنے فوکس کو, یا پنجاب پہ اپنا فوکس رکھیں, تو کتنے پرسنٹ لوگ ہیں, کتنے پرسنٹ علاقے ہیں جو کہ ان فیسلٹیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں فاطمہ, فیصل آباد میں اس وقت اگر بنیادی مراکز صحت کی بات کی جائے جو کہ بیسک ہیلتھ یونٹ کہلواتے ہیں, وہ تقریباً 12 سے 13 جو دیہات ہیں وہاں پہ اگر بات کی جائے تو ایک بنیادی مرکز صحت جو ہے وہ 12 سے 13 دیہات کی آبادی کو تقریباً وہ ڈیل کر رہا ہے. فیصل آباد میں 166 کے قریب بنیادی مرکز صحت بنتے ہیں, 17 رورل سینٹر بنتی ہیں. اس کے علاوہ ضلع کونسل کی ڈسپینسری ہیں جو کہ دور دراز کے علاقوں میں ہیں. ایسے علاقے جہاں سے عوام اگر سفر کرے گی فیصل آباد شہر کے لیے تو ان کا ایک اچھا خاصا جو ٹائم لگ سکتا ہے. تو اس لیے بنیادی مراکز صحت حکومت کی جانب سے بنائے گئے تھے کہ وہ آبادی, اس علاقے کی جو عوام ہے وہ اس سہولت سے جو ہے وہ مستفید ہو سکے, جس کے پیش نظر بیسک ہیلتھ یونٹ جنہیں BHU کہا جاتا ہے, بنیادی مرکز صحت کہا جاتا ہے, وہ بنائے گئے ہیں. فیصل آباد میں اگر صورتحال کے حال سے بات کی جائے تو تقریباً فی بنیادی مرکز صحت جسے بیسک ہیلتھ یونٹ کہتے ہیں تقریباً 100 سے زائد, کہیں بات کریں BHU میں تو تقریباً 100 پیشنٹ آ رہے ہیں, کہیں 150 ہے, کہیں 130 ہے اور کہیں 200 پہ بھی تعداد ہے, اور کہیں پہ 40 سے 50 60 70 80 پیشنٹ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ روزانہ تقریباً 24 گھنٹے میں, 24 گھنٹے تو نہیں کہیں گے, صبح 8 بجے سے لے کر شام دوپہر 2 بجے تک جو چلتے ہیں وہاں سے اس علاقے کی عوام جو ہے مستفید ہوتی ہے. بیسک ہیلتھ یونٹ میں آپ کو پتہ ہے نزلہ زکام کھانسی بخار ابتدائی سٹیج کے نزلہ زکام کھانسی بخار ہے تو آپ بیسک ہیلتھ یونٹ میں جا سکتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے جو علاج کی سہولت جو ہے وہ بیسک ہیلتھ یونٹ میں موجود ہو سکتی ہے. بیسک ہیلتھ یونٹ کے حوالے سے اگر مزید بات کروں تو مجھے تقریباً 11-12 سال ہو گئے ہیں صحت کی بیٹ کرتے ہوئے. تو پہلے ہم جب جاتے تھے تو بیسک ہیلتھ یونٹ میں آپ یقین کریں ایک چوکیدار اور جو درجہ چہارم کا ملازم ہوتا تھا وہ وہاں پہ بیٹھا مریض کو چیک کر رہا ہوتا تھا, اور اس وقت وہاں پہ ڈاکٹر MBBS جو تھے وہ وہاں نہیں جاتے تھے کیونکہ دور دراز کے علاقوں میں وہ بنیادی مرکز صحت واقع تھے. تو وہاں پہ اس علاقے کی عوام کو ایک ڈسپینسر, چوکیدار یا درجہ چہارم کا ملازم بیٹھ کے مریض کو چیک کرتا تھا اور وہ دوائی دیتا تھا. تو جب ہم وہاں کا وزٹ کرتے تو بہت خوفناک صورتحال ہوتی تھی, اور ایک طرف ایک ہمیں لمحہ فکریہ بھی ہوتا تھا کہ ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ کا یہ حال ہے کہ یہاں پہ ایک چوکیدار جو ہے وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ مریضوں کو جو ہے میڈیسن وغیرہ دے رہا ہے. مگر اس کی نسبت اب جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹ کے جو حالات ہیں وہ قدرے بہتر ہیں, بلکہ قدرے بہتر نہیں بہت زیادہ حد تک بہتر ہیں. وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر موجود آئیں گے, نظر آئیں گے. اس کے علاوہ اس وقت جو بیسک ہیلتھ یونٹ کے حوالے سے وہاں پہ ڈاکٹر آنے کے بعد ظاہری بات ہے جب عوام کو پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ چوکیدار کے بجائے یا درجہ چہارم کے بجائے ہمیں ایک ڈاکٹر چیک کر رہا ہے جو کہ MBBS ہے,
تو وہاں پہ اب لوگوں کا رجحان جو ہے بڑا ہے. رجحان بڑھنے کے سبب ہی جو ہے وہ تعداد بڑھی ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک سٹوری دی تھی اور اس میں ایک ذکر کیا تھا کہ فیصل آباد کی آبادی تقریباً 86,80,000 تقریباً 87 لاکھ کہہ لیں آپ, 87 لاکھ بنتی ہے. تو اس کی ہم نے جو فگر نکالی تھی 5,000 افراد کے لیے ہمارا ایک ڈاکٹر ہے. فیصل آباد اگر ضلع کے حوالے سے بات کی جائے تو 1700 کچھ ڈاکٹر جو ہیں فیصل آباد میں اس وقت کام کر رہے ہیں. تو اسے ہم نے جب وہ تقسیم کیا تو جو نظر آیا وہ یہ آیا کہ سرکاری سطح پہ 5,000 شہریوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی روزانہ کی بنیاد پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہمارے اسپتال ہیں, جو ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں, جو ہمارے بنیادی مرکز صحت ہیں, جو رورل سینٹر ہیں, وہاں پہ تقریباً روزانہ کتنے پیشنٹ آ رہے ہیں. تو آپ یقین کریں 53 سے 55 ہزار کے قریب روزانہ کی بنیاد پہ فیصل آباد ضلع کی تعداد بتا رہا ہوں مریضوں کی, جو کہ ٹیچنگ اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت ہاسپٹل ہیں, یا جو PHFMC کے ماتحت BHU ہیں یا ضلع کونسل ڈسپینسری ہیں, وہاں کا وزٹ کرتے ہیں. 17 سے 20 ہزار کے قریب جو ہے وہ ٹیچنگ اسپتال اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال, اور اس سے جو زیادہ ہے وہ بہت بڑی تعداد ایک بنتی ہے جو کہ بیسک ہیلتھ یونٹ پہ لوگ جو ہے وہ رجوع کر رہے ہیں, وہاں سے اپنا علاج معالجے کی سہولت حاصل کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ فیصل آباد ضلع کے اگر حوالے سے بات کی جائے, جہاں 5 ٹیچنگ اسپتال ہیں اور 6 تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بنتے ہیں, اگر ان 11 کو ملایا جائے تو ان 11 کی نسبت بیسک ہیلتھ یونٹ پہ, بے شک وہاں پہ ابتدائی سٹیج کی نزلہ زکام کھانسی بخار کی ہی دوائی مل رہی ہے, مگر آپ یقین کریں کہ اگر 20-22 ہزار یہاں پہ پیشنٹ آ رہا ہے تو 30 ہزار کے قریب پیشنٹ جو ہے وہ BHU ضلع کونسل کے ڈسپینسری اور جو رورل سینٹر ہے وہاں پہ ڈیل ہو رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جو تعداد ہے فیصل آباد ضلع کی وہ ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ اور جو رورل سینٹر ہیں انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے. بالکل. اینڈ جس طرح سے عزادار نے بہت ہی ڈیٹیل میں اور بہت ہی اچھی طرح آئی تھنک ایکسپلین کیا, اسپیشلی ایک عام شخص کے لیے جس کا اگر ایکسپیرینس نہیں ہوا ان دا پاسٹ, اور اگر ایکسپیرینس ہوا بھی ہے تو کس طرح سے نمبرز ورک کرتے ہیں اور کیا صورتحال آپ کو, اگر اوور ویو میں آپ دیکھیں چیزوں کو تو کس طرح کی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے. ہائیجین کا ایک ایشو ہمیشہ بہت میجر رہا ہے ہیلتھ سیکٹر کے اندر. کیا آپ کے خیال میں آج ہائیجین اس لیول پر ہے جس لیول پہ ہاسپٹلز میں یا ہیلتھ کیئر سینٹرز میں ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور City 41 کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی, یہاں پہ انوائٹ کیا. تو میں تھوڑا سا اس میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا آپ کو کہ جو ہائیجین ہے اس کے کوئی اتنے حالات اچھے نہیں ہیں ہمارے پاس. ہمارے ارد گرد جو ماحول آپ دیکھتی ہیں اس میں سینیٹیشن کا بہت زیادہ پور صورتحال ہے. خاص طور پہ رورل ایریاز میں جائیں تو وہاں پہ تو خاص طور پہ سیوریج اور روڈ کی ایکسیس اور اس طرح سے وہاں پہ کوئی ایسا ہائیجین کا سسٹم نہیں ہے. اور شہروں میں دیکھیں تو شہروں میں بھی کافی حد تک بڑی کوششوں کے باوجود گورنمنٹ بہت اس پہ کوششیں کرتی ہے, مگر شاید ہمارا کلچر ابھی تک یا ہمارے لوگ ابھی تک اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوئے, اتنے اویئرفل نہیں ہوئے. ایون پرسنل ہائیجین جو کہ ایک بندے کی خود کی ہائیجین ہوتی ہے, صفائی کا اس نے دیکھنا ہوتا ہے, تو وہ بھی اتنی کیئر نہیں کرتے. تو بہرحال ہم ہاسپٹلس کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی عزادار نے بڑی اچھی طرح سے اسٹیٹسٹکس دیے ہیں, لیکن میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ ایک تو ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر میں 2 طرح کی سروسز ہوتی ہیں. ایک سروسز ہوتی ہیں جسے ہم کیوریٹو سروسز کہتے ہیں. کیوریٹو سروسز سے مراد علاج معالجہ, جیسا کہ عزادار نے بتایا کہ وہ وہاں پہ کافی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی, مریضوں کی, جو کہ آ کے وہاں پہ علاج معالجہ کرواتی ہیں. اس وقت ہمارے فیصل آباد میں پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہمارے سینٹر ہیں جن پہ پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی جو ہے کنٹرول رکھتی ہے, تو اس میں یہ ٹوٹل 279 ہیلتھ فیسلٹیز ہیں. اس میں 5 لاکھ سے 5.5 لاکھ تک ایک مہینے میں پیشنٹ وزٹ کرتے ہیں ہر مہینے. تو ان پیشنٹس کو وہاں پہ علاج معالجے کی سہولت موجود ہے. اس کے علاوہ جو اصل میں ان پرائمری ہیلتھ کیئر کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پریونٹیو ہیلتھ سروسز دی جائیں. تو ہمارے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ کو اگر لے لیں تو اس بیسک ہیلتھ یونٹ میں آپ بہت ساری صورتیں ایسے دیکھیں گے جس میں ہیلتھ پروموشن ہے, ہیلتھ ایجوکیشن ہے, اور اس کے علاوہ EPI ہے, یعنی یہ جو حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام ہے وہ وہاں پہ لگ رہا ہے.
اس میں پھر آؤٹ ریچ ٹیم ہوتی ہے جس میں ویکسینیٹر ہوتا ہے، اور اسی طرح کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول پروگرام ہے، اس کے تحت ایک CDC سپروائزر وہاں پہ ہوتا ہے. وہ جہاں پہ کوئی ایسی ایپیڈیمک جیسے ڈینگی ہے، جیسے کووڈ تھا، کووڈ تو انٹرنیشنل یونیورسل لیول پہ پھیل گیا نا، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ تو بہت زیادہ نقصان ہوا بہت سارے ملکوں کا. تو اب ڈینگی جو ہے وہ اس کے ہم سن رہے ہیں کہ کافی سارے پیشنٹ جو ہیں ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں، تو ڈینگی پھیل رہا ہے. تو اس کے لیے حفاظتی اقدامات، اس کے لیے آگاہی اس کی، پھر اس کے لیے ہماری ٹیم جاتی ہیں، گھر گھر میں جاتی ہیں، وہاں پہ جہاں پہ اس کا جو ڈینگی کا وائرس ہے جہاں پہ پھیل سکتا ہے، جہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے، وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے تلف کیا جائے. اس میں ڈینگی کا مچھر ہوتا ہے جو کہ اس کے وائرس جو ہے کیری کرتا ہے. تو وہ مچھر جو ہے اسے صاف پانی کا مچھر بھی کہتے ہیں، لیکن وہ صاف پانی کا مچھر خالی نہیں ہوتا، وہ گندے پانی میں بھی رہتا ہے، صاف پانی میں بھی رہتا ہے. تو اس لیے وہ چیزیں جہاں پانی ہوتا ہے ان کو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ اس وقت جو ہے حفاظتی اقدام کے طور پہ ان چیزوں کو ذرا دیکھیں، ان کو ڈھانک کے رکھیں اور ان کو ریموو کریں. اگر گملوں میں پانی کوئی کھڑا ہے تو اسے ہٹا دیں. اسی طرح سے بہت سارے اقدامات آپ کر سکتے ہیں، جیسے پرسنلی آپ فل سلیوز پہنیں، ہاف سلیوز نہ پہنیں تاکہ مچھر آپ کو نہ کاٹیں. اینڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پریکاشن ہوتا ہے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پریکاشن از آلویز بیٹر دین کیور. اگر آپ پہلے سے ہی دھیان کریں گے اپنا، پریونٹ کریں گے چیزوں کو، تو وہ آپ کے لیے زیادہ بیٹر رہے گا رات دن کے ایک دفعہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو ایک تو آپ سسٹم کے اوپر بھی برڈن بڑھا رہے ہوں گے، تو آئی تھنک یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پریونٹری میئرز کو بھی کریں اور اپنی رسپانسبلٹی جس طرح بالکل شو کے آغاز میں بات کر رہی تھی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، آواز سن پا رہے ہیں میری؟ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اگر آپ چاہیں تو دوبارہ کال کر سکتے ہیں. کال ویسے ڈراپ ہوگی تو ایک دفعہ پھر اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ڈسکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ دوبارہ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں جو کہ ہماری اسکرین پر موجود ہے. جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو، اینڈ آئی تھنک پریونٹری میئرز بہت امپورٹنٹ ہے، نہ صرف ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، ہمارے اداروں کی طرف سے، بٹ آلسو ہم سب کو اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی کو بھی بہت سیریسلی لینا ہے اس مومنٹ کے اندر. اصل جب ہم ڈینگی کے نمبرز کو دیکھتے ہیں کرنٹلی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بار بار آئی تھنک ریپیٹڈلی ایک پیٹرن جو آپ کو نظر آتا ہے کہ جب چیز بہت لیٹ ہو جاتی ہے، جب ایک دفعہ نمبرز آؤٹ آف ہینڈ ہو جاتے ہیں، ہاسپٹلس کے بیڈ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تب ہی اس پر ایکشن لیا جاتا ہے. اس وقت کتنا برڈن ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر ڈینگی کے لحاظ سے؟ فاطمہ، فیصل آباد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فیصل آباد میں الحمدللہ اس وقت تو ڈینگی کنٹرول میں ہے. فیصل آباد میں آج اگر بات کی جائے تو گزشتہ 24 گھنٹے میں 2 پیشنٹ جو ہیں وہ فیصل آباد الائڈ اسپتال میں رپورٹ ہوئے ہیں. اور جب میں پچھلے شو میں بیٹھا تھا تو میں نے آپ کو تعداد بتائی تھی کہ 24 گھنٹے میں 11 پیشنٹ جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ تعداد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کا یہ ڈینگی سیزن آیا یا سال 2022 آیا، اس میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ آج کے دن کی رپورٹ ہوئی ہے. تو فیصل آباد میں جیسے کہ 24 گھنٹے میں 2 الائڈ ہاسپٹل میں پیشنٹ رپورٹ ہوئے ہیں. تو پچھلی بار جب میں نے بتایا تھا کہ 190 جو یونین کونسل ہے اسے ہائی رسک قرار دیا گیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ 194 جو ہماری یونین کونسل ہے اسے جو ہے وہ حساس قرار دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیصل آباد ضلع کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو جو لائل پور ٹون ایریا ہمارا بنتا ہے فیصل آباد ضلع کا، وہاں پہ سب سے زیادہ کیس 9 کیس جو ہیں وہ فیصل آباد میں سب سے زیادہ لائل پور ٹون کے جو ایریا یہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں. اس پہ محکمہ صحت انتظامیہ سے وہاں پہ الرٹ جاری کیا گیا. وہاں پہ ڈینگی ٹیموں کی تعداد بڑھائے گی، وہاں پہ سرویلنس کی گئی، وہاں پہ فوگنگ کی گئی، ہاٹ اسپاٹس کے لیے جو ہے چیکنگ کے لیے ٹیمیں وغیرہ بڑھا دی گئی ہیں. تو فیصل آباد میں اگر اوورآل بات کی جائے تو فیصل آباد میں تو الحمدللہ کنٹرول میں ہے. فیصل آباد میں اس وقت فی الحال اگر ہاسپٹل کے حوالے سے بات کی جائے، الائڈ ہے ہمارا سب سے بڑا ہاسپٹل جہاں پہ علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. DHQ ہے، اس کے بعد ہمارا جنرل اسپتال غلام محمد آباد ہے، اس کے بعد ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال فیصل آباد میں جنرل اسپتال سمن آباد ہے. اس کے بعد ہماری جو چاروں تحصیلیں بنتی ہیں وہاں پہ THQ ہے. تقریباً 4 بیڈ کے جو وہاں پہ انہوں نے وارڈ بنائے گئے، وہاں پہ ڈینگی کے وارڈ جو ہیں بنائے ہوئے ہیں. اس وقت صرف پیشنٹس جو ہیں وہ فیصل آباد اور الائڈ میں موجود ہیں. صرف 2 ہاسپٹل میں ہمارے پاس پیشنٹ موجود ہیں، یعنی کہ باقی ہمارے ہاسپٹل جو ہے وہ وہاں پہ جگہ موجود ہے. خدا نہ خواستہ اگر ڈینگی کی وبا پھیلتی ہے
پیشنٹ کی تعداد بڑھتی ہے تو ان مریضوں کو علاج کی سہولت دینے کے حوالے سے نہ صرف ہمارے پاس بیڈ موجود ہیں، ہمارے پاس ہاسپٹل موجود ہیں، ہمارے پاس عملہ بھی جو ہے وہ ٹرین موجود ہے، کیونکہ جیسے ہی ڈینگی سیزن آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز کر دیا جاتا ہے ڈاکٹرز کا. ڈاکٹروں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کیا اقدامات کرنے ہیں، کیا ڈینگی کے علامات. آپ کی اجازت ہو تو ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد علی بات کر رہا ہوں وہانا سے. جی کچھ پوچھنا چاہیں گے، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی، بس میں اتنا ہی پوچھنا چاہوں گا کہ جو وہانا کا ہاسپٹل ہے نا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا کام جو ہے نا وہ تیز کر کے وہاں پر بھی ڈینگی اسپرے ہو جائے اور تھوڑی سی اس کی حالت جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے. جی وہاں پر کوئی ایک تو اس کا جو مین گیٹ ہے نا وہاں پر اتنا بہت بڑا نا کنواں ہے نا اور اتنا گندا پانی کھڑا ہوا ہے نا کہ آپ حیران رہ جائیں گی. میرے خیال میں ہمارے سینئر رپورٹر صاحب بھی بیسیکلی وہاں کے ہی ہیں، تو مجھے تو بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے سوال پٹ اپ کرنا تھا، لیکن ان کی وسعت سے آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو مین ہاسپٹل ہے نا ایک ہی ہاسپٹل ہے تو اس کی حالت بہت ہی خستہ ہے، تو پلیز اس کے حوالے سے جتنا ہو سکے نا وہ تھوڑا سا کام کر دیجیے. بالکل جی، ایک دفعہ پھر اگر آپ علاقے کا نام. جی گوانا جی، تحصیل گوانا جی سنیوٹ کی. اچھا جی، اور ہاسپٹل کی بھی وہیں پہ بات کر رہے ہیں؟ جی چلیں جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ہمارے کالر ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بہت امپورٹنٹ سوال ہمارے سینئر رپورٹر سے پوچھا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم جواب لیں آپ سے زیادہ ایک بریک لینی پڑے گی، تو پہلے نا بریک لے لیتے ہیں، چھوٹا سا بریک لیتے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور بات کر رہے تھے ہیلتھ سروسز کے حوالے سے کس طرح سے امپیکٹ ہوتا ہے عام عوام کے اوپر، کیا ریسورسز اینڈ فیسلٹیز آج ہماری عوام کے پاس موجود ہیں. بالکل بریک میں جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر موجود تھے بھوانا سے، جنہوں نے ازہر سے ایک سوال پوچھا. ازہر وہ ہاسپٹل کی بات کر رہے تھے جہاں پر ان کے خیال میں ہائیجین کے صورتحال بہت برے تھے. ایک پڈل کی بھی بات کر رہے تھے آئی تھنک، جو کہ موجود ہے اس ہاسپٹل کے باہر، اور آپ کے علاقے سے بلانگ کرتے تھے، تو شاید اس لیے آپ کے ساتھ بہت ہی ریلیٹ کر کے انہوں نے یہ سوال پوچھا. اچھا فاطمہ، 2011 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے چنیوٹ کو ضلع کا درجہ دیا گیا تھا، اور ضلع چنیوٹ کو درجہ ملنے کے بعد جو بھوانا تھا اسے تحصیل کا درجہ مل گیا، اور جو ہماری لالیاں تھی اسے بھی تحصیل کا درجہ مل گیا. اور مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب 2011 میں بھوانا تحصیل بنا تو ساتھ ہی جو رورل ہیلتھ سینٹر تھا جسے RSC کہتے ہیں اسے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا درجہ دے دیا گیا. اور اگر کبھی آپ کا وزٹ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال باقاعدہ طور پہ وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے دنوں، اب تو کچھ چلو کوئی بیڈ کی تعداد بڑھا دی ہے، پچھلے دنوں وہاں پہ ایمرجنسی جو تھی وہ ایک بیڈ کی تھی، ایک بیڈ کی ایمرجنسی تھی. آپ کسی رورل سینٹر میں چلے جائیں تو وہاں پہ میرے خیال میں 10 بیڈ کی یا 5 بیڈ کی یا 4 بیڈ کی آپ کو ایمرجنسی نظر آئے گی. مگر ہمارے بھوانے کی جو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے اس کی بیڈ کی جو ایمرجنسی تھی وہ ایک تھی. اور جو سڑک جاتی ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بھوانے کو وہ انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اگر کسی حاملہ خاتون نے وہاں پہ ڈیلیوری کے لیے جانا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ روڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر روڈ سے گزریں گے تو راستے میں ہی ڈیلیوری خاتون کی ہو جائے گی. یعنی کہ یہ صورتحال ہے سڑک کی، اور اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ہمارے فیصلہ بھوانے کی جو عوام ہے وہی میں سمجھتا ہوں وہ اس کی ذمہ دار ہے. وہ بھوانے کے عوام ذمہ دار کیوں ہیں؟ کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا بھوانا جو ہے تحصیل ہے مگر ہمارے علاقے سے کوئی MP MNA منتخب نہیں ہوا. جتنے بھی MP MNA آج تک منتخب ہوتے ہوئے آئے ہیں یہ وہ لالیاں سے ہیں، وہ چنیوٹ سے ہیں، وہ جھانگ سے ہیں، وہ پینسرے سے ہیں. بھوانے کا مقامی کوئی نہ ہونے کے سبب اس کا جو ہے وہ بھوانے کو کسی نے آج تک اس کا اس طرح احساس نہیں کیا. جو میرے بھائی نے صورتحال بتائی ہے اس سے بھی زیادہ خوفناک صورتحال وہاں بھوانے کی ہو سکتی ہے. وہاں آپ چلے جائیں آپ کو وہاں پہ ایکس رے سینٹر بند ملے گا. اگر ایکس رے وہاں پہ چل رہا ہے رورل سینٹر میں تو وہاں پہ فلمیں ختم ہے جی. اگر وہاں پہ فلمیں ہیں تو ایکس رے مشین خراب ہے جی. اس کے بعد وہاں پہ میڈیسن چلے جائیں سرجیکل، آپ ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو میڈیسن نہیں ملے گی. پچھلے دن میری طبیعت خراب ہوئی تو مجھے اتفاق ہوا وہاں پہ جانے کا تو یقین کریں ساری میڈیسن مجھے باہر سے لے کے آنی پڑی نا، پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے وہاں سے خریدی ہیں. تو وہاں پہ عملے کی شارٹیج ہے، وہاں پہ عملہ نہیں ہے. اب ایک بلڈنگ بن تو رہی ہے ایک نئی امی پور روڈ کے اوپر،
تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل 60 بیڈ پہ ہے میرے خیال میں. تو اس کے لیے اب مسئلہ یہ ہے وہاں پہ جو اس وقت ایم ایس ہیں ڈاکٹر عظیم ارشد صاحب, تو انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے کہا ہے کہ تو یار یہ ہمارا مسئلہ اٹھائیں. بلڈنگ تو وہاں پہ بن رہی ہے, اب فنڈ جو ہیں وہ روک لیے جاتے ہیں جی. فنڈز آتے ہیں, کام شروع ہوتا ہے جی, سال کا اختتام ہو جاتا ہے, وہ فنڈ جو ہیں وہ پھر واپس ہو جاتے ہیں, وہ کام پھر رک جاتا ہے. تو آپ 5 سے 6 سال ہو چکے ہیں جو اس کی صرف تعمیر ہی ہو رہی ہے. ابھی تک ہاسپٹل کا جو ڈھانچہ تیار ہوا ہے مکمل, ابھی اس کی عمارت جو ہے وہ اسے میں سمجھتا ہوں کم سے کم بھی 4 سے 5 سال لگیں گے ابھی بھی اسے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنتے ہوئے, جو اس وقت کی وہاں پہ صورتحال ہے. تو جو میرے بھائی نے بات کی ہے وہ ٹھیک کہی ہے. تو اس صورتحال پہ میں نے جو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز فیصل آباد ڈویژن ہے ڈاکٹر کامران رشید, ان سے کئی بار بات بھی کی. تو جو ہماری ایم پی ہیں سلیم بی بی پروانہ, میں نے ان سے بھی بات کی کہ میڈم کوئی خوف خدا کریں, یہ ہمارے بھوانے کا ہاسپٹل ہے جس کی سڑک بھی ٹھیک نہیں ہے, ہاسپٹل کی یہ حالت ہے, تو اس کے اوپر تھوڑی بہت توجہ دیں. تو آگے سے سلیم بی بی کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ جی میں بھوانے والوں کو ہاسپٹل کیوں لے کے دوں, مجھے کون سا بھوانے والوں نے جتوایا ہے, بھوانے شہر سے تو میں ہاری ہوں, بھوانے شہر سے تو میں ہاری ہوں. مجھے تو جو ووٹ ملے ہیں وہ مجھے جو بھوانے کے گرد و نواح میں دیگر دیہات ہیں وہاں سے مجھے ووٹ ملے ہیں, میں وہاں سے جیتی ہوں, بھوانے سے میں ہاری ہوں. میں بھوانے کے عوام کا کیوں سوچوں. تو اس وجہ سے جو میں نے پہلے بات کی کہ بھوانے کی عوام ہی ذمہ دار ہے. جب ہم گرد و نواح کے افراد کو اپنے اوپر ایم پی اے ایم این اے مسلط کر دیں گے تو وہ بھوانے آئیں گے 6 ماہ بعد, سال کے بعد, انہوں نے اگر وزٹ کرنا ہے 2 سال کے بعد وزٹ کرنا ہے, تو پھر ہمارے علاقے کا جو ہے وہ اللہ ہی حافظ ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہمارے علاقے کا ہی کوئی ایم پی اے ایم این اے ہو جسے ہماری عوام جو ہے وہ کامیاب کرے, وہ ہمارے جو ہے وہ سمجھتا ہو وہاں پہ حالات کیا ہیں. آپ جو ہمارے اس وقت ایم این اے ہیں لالی غلام محمد لالی صاحب, تو انہوں نے ایک روڈ منظور کروایا جو کہ تحصیل چنیوٹ اور جھنگ کو جو ملاتا ہے, وہ ہمارا بھوانے سے جو مین سڑک گزرتی ہے, تو وہ تقریباً 1 سے 1.5-2 کلومیٹر کا ٹوٹا بنتا ہے بھوانے شہر کا. آپ یقین کریں وہ 1 سال سے اوپر ہو گیا, وہ ویسے کا ویسے ٹوٹا ہوا ہے, اور اتنی گرد و غبار ہے, اتنی گرد و غبار ہے. ہماری ایک شاپ بھی ہے مین روڈ کے اوپر, تو بلکہ میں بھائی کو کہتا ہوں یار ماسک وغیرہ پہن کے رکھا کرو, کپڑا وغیرہ منہ پہ لے کر رکھا کرو, آپ کو جو ہے وہ اس ڈسٹ کی وجہ سے سانس کی بیماری لگ جائے گی, برے حالات ہوں گے, بچوں کو نہ روڈ کے اوپر لے کے آیا کرو. یعنی کہ بہت خوفناک صورتحال ہے. تو جب تک یہ ہمارے جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے ایم پی ایم این اے یہ بات نہیں اٹھائیں گے, یہ فنڈز وغیرہ وہاں پہ نہیں دیں گے, وہاں پہ ترقیاتی کام نہیں کروائیں گے, تو اس طرح کے جو ہے وہ حالات تو رہیں گے. ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر کامران رشید صاحب کی بات کر رہا تھا. تو ڈاکٹر کامران رشید صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز فیصل آباد ڈویژن ہے, یہ 1 سیٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ان کے ماتحت سی او ہوتے ہیں جس طرح جھنگ ہے, چنیوٹ ہے, ٹوبا ہے. تو میں نے ڈاکٹر کامران رشید صاحب کو کہا کہ اس کی ایک پوری ایک فائل تیار کریں سر. تو ہم کمشنر صاحب سے بات کرتے ہیں, ہم اوپر وہاں تک جو اپنی آواز اٹھاتے ہیں کہ خدا را ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر کا جو بھوانا بن چکا ہے, جس کی ایمرجنسی میرے خیال میں اب 1 نہیں تو 2 سے 3 بیڈ کر دی گئی ہوگی, بلکہ بیڈ کے وہاں پہ اسٹریچر رکھے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ پیشنٹ جو ہے اپنا علاج کرواتے ہیں. بیچارے کہاں جائیں. اگر انہوں نے چنیوٹ سفر کرنا ہے تو 35 کلومیٹر ہے, اگر انہوں نے جھنگ سفر کرنا ہے تو 60 کلومیٹر ہے, اگر انہوں نے فیصل آباد سفر کرنا ہے براستہ اگر چنیوٹ آئے تو 70 کلومیٹر بنتا ہے. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے یا جو بیسک چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی شخص کا حق ہے, کسی بھی شہری کا حق ہے, اس کے لیے بھی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اینڈ آئی تھنک اس میں عوام کی ضرور ریپرزینٹیوز کے طور پہ, جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے لوکل ریپرزینٹیوز کو چوز کریں, ووٹ صحیح لوگوں کو دیں جو لوگ ایکچولی میں کام کریں گے. لیکن آئی تھنک یہاں پر خود جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی علاقہ انفیکٹ نگلیکٹڈ نہ محسوس کرے. اچھا فاطمہ, ادھر ایک میں چھوٹا سا واقعہ ڈسکس یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. آج چلو موقع ملا ہے. آج سے تقریباً 2-1 سال پہلے نا میری بیٹی جس کی عمر اس وقت تو تقریباً 1.5 سال تھی, وہ چھت سے گری ہے. وہ جب چھت سے گری ہے تقریباً 14 سے 15 فٹ کی وہ بلندی بنتی تھی, تو میں گھر ہی اپنے جا رہا تھا, میں پینسرا کراس کر رہا تھا, مجھے بھائی کی کال آئی کہ بیٹی گر گئی ہے چھت سے نا. تو میں نے کہا یار اسے ہاسپٹل لے جاؤ, میں اب کیا کر سکتا ہوں, میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. تو ڈی ڈی ایچ او تھے ڈاکٹر سعادت نواز صاحب, میں نے انہیں فون کیا, میں نے کہا سر وہاں پہ جو متعلقہ کوئی ڈاکٹر ہوگا نا اسے کہہ دیں کہ تھوڑی بہت کیئر کرے. تو مجھے نہیں پتا تھا کیا صورتحال ہے بیٹی کی کیا نہیں, میں تو کافی دور تھا. اچھا میں جب ہاسپٹل پہنچا ہوں 40 سے 45 منٹ کے بعد, تو میں نے دیکھا بیٹی میری بے ہوش تھی. تو اس کی جو دماغ کی ہڈی تھی نا وہ فریکچر ہو چکی ہے, اور تقریباً زیادہ نہیں تو 2 سے 3 انچ کا گیپ ہے, اور ابھی بھی موجود ہے.
اور وہ ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا بیٹی کو نا. تو میں نے جا کے ظاہر بات ہے مجھے جیسے بتایا 11-12 سال تو مجھے ہاسپٹل میں ہو گیا, میں صورتحال دیکھتا ہوں سارا دن. میں نے بیٹی کو چیک کیا تو میں نے کہا یار یہ تو اس کی ہڈی فریکچر ہو چکی ہے اور اس کا نا وہ خون بن چکا, اس کا خون اس وقت بن چکا تھا سر پر نا. تو وہ ڈاکٹر وہ کہتا کہ ڈسچارج. میں نے کہا یار بیٹی کی حالت سیریس ہے اور آپ کے لیے ڈسچارج. تو اس نے کہا کہ بیٹی کو کچھ نہیں ہوتا, آپ چلے جائیں گھر. تو وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر ظفر صاحب ہیں, سرجن ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جو ہمارا سمنا آباد ہے, یہاں پہ بیٹھتے ہیں شام کے ٹائم. وہ بھی بھوانے سے تو وہ شام کے ٹائم کلینک کرتے ہیں. تو میں نے انہیں چیک کرایا تو انہوں نے کہا یار یہ تو فوراً بغیر ٹائم ضائع کیے نا, وہ سرجن ہیں FCPS ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں چلڈرن ہاسپٹل میں. میں وہاں پہ لے کے گیا ہوں چلڈرن ہاسپٹل, اور تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگے ہیں ہمیں چلڈرن ہاسپٹل پہنچتے ہوئے فیصل آباد. وہاں گئے ہیں تو انہوں نے ڈاکٹر نے کنڈیشن دیکھی ہے, CT اسکین کرایا, پتہ چلا جی ہڈی فریکچر ہو چکی ہے جی. انہوں نے فٹافٹ اسے ICU وارڈ میں لے گئے ہیں. بچی میری 6 دن وہاں پہ داخل ہوئی ہے. یعنی کہ یہ وہ میں اپنے ساتھ ایک واقعہ پیش کروں. میں ڈیلی تقریباً زیادہ نہیں 8 سے 10 پیشنٹ, 15 پیشنٹ, 20 پیشنٹ بھی ہو جاتے ہیں, 5-6 پیشنٹ تو کہیں نہیں گئے جن کے میں ڈیلی کام وغیرہ کرواتا ہوں. تو مجھے فیصلہ صورتحال کا ہاسپٹل کی پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. تو ایک ایسا شخص جو کہ سارا دن پیشنٹ چیک کرواتا ہو ایک فلاح کے لیے, اس کے ساتھ ایک واقعہ اس طرح کا پیش ہو جائے کہ اس کی اپنی بیٹی ہے اور اسے وہاں پہ ایک ہاسپٹل میں سہولت نہیں ملی. یہ میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بھوانے کا ذکر کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر نے کہا آپ لے جائیں اسے, بچی ٹھیک ہے. حالانکہ بچی 6 دن ICU میں رہی ہے اور ابھی تک اس کی میں ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا رہا ہوں. اینڈ ایٹ دی اینڈ کوالٹی آف ٹریٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ اپنی فیملی ممبرس کا سوچتے ہیں یا اپنے قریبی لوگوں کا سوچتے ہیں تو ان کا پورا رائٹ ہے, نہ صرف کسی ایک شہری کا رائٹ ہے کہ ان کو کوالٹی ہیلتھ کیئر پرووائڈ کی جائے. اور جہاں پر ہمارے سسٹم میں ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بہتر کی جا سکتی ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کہاں پر امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور کس طرح سے یہ امپروومنٹ کی جا سکتی ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کریں ہیلتھ سروسز کے حوالے سے کیا معیار ہے اس وقت, کیا ضروریات ہیں, کیا نیسیسٹیز ہیں, اور کس طرح سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے, امپروو کیا جا سکتا ہے. بریک میں جانے سے پہلے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن ڈیفینیٹلی یہاں پر ہمیشہ ہماری یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ امپروومنٹ کیسے آئے گی, کس طرح سے چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں, کس طرح سے معیار کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر ہم آج اپنی ہیلتھ سروسز کو دیکھتے ہیں, آپ کے خیال میں کہاں پر بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کچھ پازیٹیو چیزیں مینشن کرنا چاہتی ہیں, وہ چاہے مدر اینڈ چائلڈ کیئر کے حوالے سے, بیکاز بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں. تو جب اچھی کوئی چیز ہو تو اس کو بھی اتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے جتنا کہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں جب کوئی چیز بری ہوتی ہے. جہاں پر اوور آل یونٹس میں امپروومنٹ آئی ہے, نمبر آف ڈاکٹرز میں امپروومنٹ آئی ہے, بیڈز کے حوالے سے یا ڈفرینٹ ہائیجین کے جو ایشوز ہیں ان میں بھی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ آئی ڈو تھنک کہ اگر آپ کمپیریزن کریں کچھ سال پہلے سے تو کہیں نہ کہیں آپ کو چیزیں امپروو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن کہاں سے اور چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, کیا اقدامات کرنا ضروری ہوں گے, عوام کیا کر سکتی ہے اپنے طور پر؟ اچھا ایسے ہے کہ امپروومنٹ کی گنجائش تو ہر جگہ موجود ہے اور امپروومنٹ ہونی بھی چاہیے, پہلے سے بہتر ہونی چاہیے چیزیں. اگر بہتر ہو گئی تو اور بہتر بھی ہو سکتی ہیں. بالکل جی, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ابھی جو چونکہ میرے پاس زیادہ تر جو سینٹرز ہیں وہ دیہی علاقوں میں ہیں, تو دیہی علاقوں میں ہم نے جو بیسک ہیلتھ یونٹ کا ایک پورا پیکج ہوتا ہے جس میں اس کی سروسز ہوتی ہیں, جس میں پہلے نمبر پہ جو سروس ہے وہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم ہے, وہ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کی سروس ہے. وہاں پہ فری نارمل ڈلیوریز ہوتی ہیں, وہاں پہ ان کا معائنہ ہوتا ہے اور ان کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ امپروومنٹ اگر آپ اس حوالے سے میں بات کروں تو وہاں پہ ہمارے پاس صرف 20 الٹرا ساؤنڈ موجود ہیں جو 20 سینٹرز پہ ہیں. تو ہمارے پاس جو سینٹرز ہیں ٹوٹل بیسک ہیلتھ یونٹ وہ 167 ہے. تو 167 میں اگر 20 پہ الٹرا ساؤنڈ موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ اب یہ سہولت ہر سینٹر پہ موجود ہونی چاہیے, ہر ماں کا معائنہ ہو, اور اگر کوئی کمپلیکیشن ہے تاکہ ٹائملی اس کا پتہ چل جائے اور وہ پراپر فیسلٹی پہ ریفر ہو جائے. تو ریفرل کا نظام اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بہرحال بہت ساری امپروومنٹ بھی آئی ہیں, ہر گورنمنٹ نے کوشش کی ہے, یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بہت بڑے اچھے اقدام کر رہی ہے. بڑے اچھے اقدامات میں آپ دیکھیں کہ جیسے رورل ایمبولینس سروسز, اس میں جب ماں جو پریگننٹ ہوتی ہے, جب اس کی میچورٹی ہوتی ہے پریگننسی کی اور اس میں ڈلیور ہونا ہوتا ہے, تو جسٹ ایک کال پہ وہ ایمبولینس ان کے گھر پہنچتی ہے
وہاں سے اس ماں کو اٹھاتی ہے، ہیلتھ فیسلٹی بیسک ہیلتھ یونٹ تک یا رورل ہیلتھ سینٹر تک لے جاتی ہے ہمارے سینٹر پہ، وہاں اس کی نارمل ڈلیوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر رات کا ٹائم ہو تو اسے گھر بھی چھوڑ کے آتی ہے ماں کو اور بچے کو. تو یہ بہت بڑی سہولت ہے. جیسے 1122 ہے ایگزیکٹلی ویسے ہی یہ والی سروس ہے. لوگوں کو اکثر کوئی پتہ بھی نہیں ہے، جو اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، اس سہولت کو حاصل کرتے ہیں، وہ انہیں تو بہت اچھی طرح پتہ ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا پیغام جو ہے نا یہ ہر جگہ جائے. اس سے بہت امپرومنٹ آنے کی گنجائش ہے. اس میں وہ ڈیلے جس ڈیلے کی وجہ سے مائیں مر جاتی ہیں، ان کے بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ڈیلے نہ ہو. اچھا، اس میں جو ہے میرا پیغام یہ ہے کہ 1034 یہ ایک ہیلپ لائن ہے جس پہ وہ ایمبولینس سروس جو ہے ماں کے لیے 1034 تو اس پہ وہ کال کریں اور وہ فوراً پک کریں گے، ہاسپٹل تک پہنچائیں گے، اس کی فری ڈلیوری کریں گے، پوری کیئر ہوگی. میرے ہر ہاسپٹل میں پوری سہولتیں موجود ہیں. وہاں پہ اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ موجود ہیں، LHVs موجود ہیں، اس کے ساتھ جو کلاس 4 کا سٹاف ہے، آیا وغیرہ وہ بھی موجود ہیں. وہاں پہ ہر چیز ہے. تو دوسری میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کویکری کا جو سسٹم ہے یہ بہت خطرناک ہے. اس سے جو ہے وہ مدر مارٹیلٹی بہت زیادہ ہے. لوگ گھروں میں ڈلیوریز کروانے کی سوچتے ہیں، مگر میری سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ گھروں میں ڈلیوریز کروانا چھوڑ دیں. یہ آپ ہمارے ہاسپٹلز میں آئیں، بیسک ہیلتھ یونٹ میں آئیں، فری ہے بالکل ڈلیوری، کوئی چارجز نہیں ہے، اور پک بھی کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا رورل ایمبولینس سروس کے ذریعے. تو وہ اس سے جو ہے سیف ڈلیوری جو ہے ممکن ہے. دائیوں کے ہاتھوں یہ موت کا شکار ہو جاتی ہے، اس کا بچہ بھی اور ماں بھی، کیونکہ وہ دیکھیں اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. اگر کمپلیکیشن ہوگی اس کا نہیں اسے پتا ہوگا. اور ہماری جو ماشاءاللہ اسکلڈ وہاں پہ سٹاف ہے اور ڈاکٹرز ہیں، وہ ڈاکٹرز جب اس کا معائنہ کرتے ہیں تو ٹائملی ریفر کر سکتے ہیں، اس ماں کی جان کو بچا سکتے ہیں. اچھا، ڈینگی کے حوالے سے بیکاز آئی نو کہ آپ وہ بھی مینج کر رہے ہیں، اینڈ اس کے علاوہ انفیکشن کنٹرول ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کے انیشیٹوز کا. ان دونوں کے بارے میں بتائیے گا، اور اسپیشلی کیونکہ لاسٹ انفیکشن جو کہ بہت بڑے اسکیل پہ ہمیں دیکھنے کو ملا وہ کووڈ تھا، اینڈ ویکسینیشن جو کہ آج کے وقت میں بھی بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں کے لیے بچوں کو لگائی جاتی ہیں، بڑوں کو لگائی جاتی ہیں. کتنا دیکھتے ہیں، کتنے لوگ آن بورڈ ہوتے ہیں، اور ویکسینیشن ڈرائیوز میں کس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں؟ ویکسینیشن کے حوالے سے میں آپ کو پہلے تو انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. انفیکشن کنٹرول آج کا سب سے ہارڈ ٹاپک ہے ہیلتھ میں. دیکھیں، انفیکشنز جو ہیں، جو جراثیم ہیں، ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ سکتے ہیں. اچھا، کچھ ایسی بیماریاں جو بڑی فیٹل ہیں، بہت مہلک ہیں، اور ان بیماریوں میں تو وہ بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اس کے قریب جائیں یا اس سے ٹچ ہوں یا بلڈ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے مطلب وہ ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں. تو اس سے بچاؤ بہت ضروری ہے. تو ہم نے ہاسپٹل کے لیول پہ تو بڑا اچھا سسٹم کیا ہوا ہے، انہیں پراپرلی ایجوکیٹ کیا ہوا ہے انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے. مگر لوگوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ جب بھی وہ بیمار ہوں، جب بھی وہ فیل کریں کہ مثلا اگر انہیں کھانسی ہوگی ہے 2 ہفتے سے زیادہ ہے تو وہ سسپیکٹ ہو سکتے ہیں TB کے، یہ بہت مہلک مرض ہیں، تو انہیں چاہیے فوری طور، یہ قابل علاج بھی ہے، تو فوری طور پہ وہ سینٹر پہ رابطہ کریں، کسی بھی بیسک ہیلتھ یونٹ پہ، کسی بھی RSC پہ جائیں. وہاں پہ ان کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا، وہ بلغم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اسے TB ہے کہ نہیں. اگر ہوگا تو اس کا علاج ہو جائے گا، اور علاج بھی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح سے ابھی آپ نے کووڈ کی بات کی ہے، کووڈ کی ویکسینیشن کی بات. ہمیں جو مسئلے آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ کووڈ سے اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کووڈ جو ہے ختم ہو گئی. کووڈ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی وہ فیٹل ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ ویکسین لگا دی ہے، اب بہت زیادہ لوگوں کو چونکہ ویکسین لگ گئی ہے تو اس سے اس طرح سے نہیں پھیل رہا جس طرح سے پہلے تھا. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فری آف کاسٹ ویکسینیشن کر رہے ہیں. تو میری سب سے گزارش ہے کہ وہ ویکسینیشن جو ہے اس کی بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں. اگر پہلے ویکسین 1 اور اس کی دوسری ڈوز بھی لگوا لی ہوئی ہے تو اب آپ بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں تاکہ آپ کووڈ سے بچے رہیں. کوئی پتہ نہیں ہوتا، اگر کمپلیکیشن زیادہ ہوگی تو وہ پھر اس کی صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے. تو ایسی بیماریوں سے بچنا چاہیے، اس کا حل یہی ہے کہ ویکسینیشن ہو.
تو ویکسینیشن کے علاوہ ہمارے پاس اور تو کوئی حل نہیں ہے بچنے کے لیے. اور یہی ہے کہ یا تو پھر ہم دنیا سے لا تعلق ہو کے بیٹھ جائیں, ایک کمرے میں بیٹھ جائیں جہاں کوئی آئے نہ جائے. ایسا پاسبل نہیں ہے. بازاروں میں ہمیں جانا پڑتا ہے, رش میں جانا پڑتا ہے, جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں, کراؤڈ ہوتا ہے, تو وہاں پہ تو جانا پڑتا ہے, لوگوں سے ملنا بھی پڑتا ہے, بات بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے بہتر حل اس کا سب سے یہی ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے, جتنی احتیاط ہو سکتی ہے وہ احتیاط. بالکل. اسدار, اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہوئے اگر ہم جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی, چاہے وہ مینجمنٹ کے حوالے سے تھی, فیسلٹیز کے حوالے سے, پور مینجمنٹ ایٹ سم پلیسز, آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے لیول پر کیا چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے فنڈنگ کے لحاظ سے, اور عام عوام اپنا کیا کنٹریبیوشن ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا فاطمہ, جیسے توقیر کرام صاحب نے بتایا سر نے کہ فیصل آباد میں 167 BHO ہیں. یہاں پہ سب سے اچھی اور سب سے بہترین جو سہولت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حاملہ خواتین کے لیے ڈلیوری کی ہے کہ وہاں پہ یہ فراہم ہو رہی ہے. مگر دیکھیں نا 167 ہمارے پاس بنیادی مراکز صحت ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں, مگر ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہیں وہ صرف 20 ہیں. باقی ہمارے پاس بیسک ہیلتھ یونٹ میں الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے. اچھا, یہ تو ہوگی 167 کی بات. اب اس میں تقریباً 54 کے قریب سر 24/7 ہے جی. 54 ہمارے پاس بیسک ہیلتھ یونٹ ایسے ہیں جو مزید اس میں اضافہ ہوا ہے. 54 بیسک ہیلتھ یونٹ ہمارے پاس ایسے ہیں جہاں پہ 24 گھنٹے حاملہ خواتین کو ڈلیوری کی سہولت مل رہی ہے. اچھا, اب وہاں پہ پیشنٹ نے شام کے ٹائم بھی آنا ہے, رات کے ٹائم بھی آنا ہے. جیسے سر نے بتایا کہ ہمارے پاس 1034 ایمبولینس سروس بھی ہے جو کہ نہ صرف پیشنٹ کو لے کے آتی ہے بلکہ پیشنٹ کو گھر تک چھوڑ کے بھی آتی ہے. اچھا, اب اس کی تعداد جو ہے وہ 20 ہے, اور 3 بیسک ہیلتھ یونٹ کے لیے 1 حکومت کی جانب سے ایمبولینس دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے اگر آپ یہ سب سے اچھی سہولت ہے ماں بچہ صحت پروگرام کے حوالے سے BHO میں, تو ظاہری بات ہے الٹرا ساؤنڈ کی جو تعداد ہے وہ بڑھانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایمبولینسز ہیں ان کی تعداد جو ہے بڑھانی چاہیے کہ اب 3 بیسک ہیلتھ یونٹ کو 1 ایمبولینس دیکھ رہی ہے. اب 54 سے زیادہ جو تعداد ان کی بڑھتی جا رہی ہے, اب غالباً 5 سے زیادہ بن جاتے ہیں, 88 ہو گئی ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک جو ہمارے پاس اس وقت ایمبولینس ہے وہ 4 سے 5 جو ہے وہ BHO دیکھ رہی ہے. ظاہری بات ہے وہاں پہ ایک بیسک ہیلتھ یونٹ میں تقریباً جو 6 گھنٹے والے ہیں وہاں پہ میرے خیال ماہانہ 4 سے 5 ڈلیوری ہیں, ایسی ہے سر. اور جو 24/7 ہے وہاں پہ ہماری تعداد جو ہے وہ ڈلیوری کی بہت زیادہ ہے, 30 سے 40 ہو رہی ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ 24 گھنٹے میں ایک وہاں پہ ڈلیوری ہو رہی ہے. تو ظاہری بات ہے الٹرا ساؤنڈ کی تعداد بڑھائیں. اور اس کے علاوہ بیسک ہیلتھ یونٹ میں شام کے ٹائم بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے نا. شام کے ٹائم وہاں پہ ڈاکٹر ہوگا, لوگوں کو اچھی سہولت ملے گی. جیسے لوگ شام کے ٹائم بیسک ہیلتھ یونٹ زیادہ تر بند ہوتے ہیں جو 6 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ 20-30 روپے دے کے کسی کویک کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے وہ بیماریاں لے کے آتے ہیں. شام کے ٹائم جب بیسک ہیلتھ یونٹ فعال ہوں گے وہاں پہ ڈاکٹر موجود ہوگا, تو بجائے اس کے کہ وہ کسی کویک کے پاس جائیں, وہ کسی عطائی کے پاس جائیں, وہ جائیں گے بیسک ہیلتھ یونٹ میں, وہاں پہ ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے. نہ صرف فری ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں گے بلکہ وہاں سے مفت جو ہے میڈیسن وغیرہ بھی مریضوں کو مل سکتی ہے. یعنی کہ اس میں عوام کا ہی فائدہ ہے, اور کرنا کس نے, کرنا حکومت نے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بیسک ہیلتھ یونٹ کچھ ایسے بھی ہیں, ظاہری بات ہے آج کے تو نہیں بنے, بہت پرانے بنے ہوئے ہیں, 4 دیواری سے کوئی محروم ہے, کسی کی جو ہے وہ عمارت وہ ڈیمیج ہونے والی ہے, اور وہاں پہ جو ہے عملہ کافی خوف و ہراس میں کام کرتا ہے. تو ایسی عمارت جو کہ ڈیمیج ہونے کے نزدیک ہے یا ڈیمیج ہو رہی ہے تو اس کی مرمت کرنے کی ضرورت ہے, اسے دوبارہ سے فعال کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ کام ہے جو کہ فنڈز ملیں گے حکومت کی طرف سے تو اس میں جو ہے بہتری لائی جا سکتی ہے, اور مریض بھی جو ہے اسے مستفید ہوگا. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کسی بھی چیز کو اینالائز کرتے ہیں, کسی بھی سیکٹر کو اینالائز کرتے ہیں, تو اس میں بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز آف کورس سامنے آتے ہیں. جب تک آپ تنقید نہیں کریں گے, کرٹیسائز نہیں کریں گے, تو آپ چیزوں کو بہتر بھی ایکچولی میں نہیں کر سکتے. جب بھی ہم اپنے ڈسکشن میں چیزوں کو بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, تو کوشش یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پٹ ڈاؤن کیا جائے, کسی سیکٹر کو, کسی انتظامیہ کو پٹ ڈاؤن کیا جائے, بٹ ایکچولی میں بریک ڈاؤن کریں پرابلم کو, اور کہاں پر چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کہاں پر پرابلم آ رہی ہے, تاکہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی زیادہ ٹارگیٹڈ اپروچ استعمال کی جا سکتی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی نہیں اٹھاتی, ادارے اپنی رسپانسبلٹی نہیں اٹھاتے, فنڈنگ پراپر نہیں کرتے, فیسلٹی نہیں کرتے ہمارے بہت ہی ٹیلنٹڈ ہارڈ ورکنگ آفیسرز کو, تو کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہو پائے گی ایک سرٹن لیول سے زیادہ. جو کام ہو رہا ہے وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اور یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक सीरियस एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमारा फर्स्ट हाफ हेल्थ केयर के हवाले से था। हमारी कोशिश रही कि डिफरेंट हेल्थ केयर में जो भी इश्यूज मौजूद हैं उनके बारे में बात करें, कितनी एक्सेसिबिलिटी है लोगों के लिए, कितनी रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कहाँ पर इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। हमेशा क्रिटिसिज्म जब कंस्ट्रक्टिव तरीके से लिया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, तो चीज़ें बहुत हद तक इम्प्रूव की जा सकती हैं। जब तक हम डिनाइल में रहेंगे तब तक कोई चीज़ तब्दील नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करें, किसी प्रॉब्लम को, किसी सेक्टर में किसी इशू को ब्रेक डाउन करें, तो उसे कंस्ट्रक्टिवली लिया जाए, ना सिर्फ आवाम की तरफ से बट इदारों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। कोशिश की जाए कि जो पॉइंटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश की जाए, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव, जिसमें जानेंगे क्या रेट्स हैं मार्केट में चिकन के, वेजिटेबल्स के। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तरह से मैं बात करी थी, महंगाई बढ़ रही है और कॉन्टीन्यूसली हमें रेट्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो, आपकी नॉलेज पूरी हो। हमारे रिपोर्टर एंड एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल रोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। चलते हैं उनकी तरफ, जानते हैं आज के भाव। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज़ जुमअतुल मुबारक की रेट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। मार्केट कमेटी की जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी का गोश्त जो है गुज़श्ता रोज़ की अपनी कीमत के ऊपर कायम है और अंडे फिर से बढ़ते दिखाई दिए हैं। ब्रायलर मुर्गी 376 रुपये किलो के ऊपर कायम है, जब अंडे महंगे होते हुए 240 रुपये दर्जन पे पहुंच गए हैं। सब्जियों के अंदर कुछ उतार चढ़ाव है, जबकि फल बेशतर मुस्तहकम दिखाई देता है। आलू का छिलका 78 पे है, आलू नया 34 पे है, लहसुन देसी सुर्ख 320 पे है। प्याज 4 रुपये किलो महंगा हुआ है, 76 से 80 रुपये किलो हो गया। टमाटर 8 रुपये किलो महंगा हुआ है, 112 से 120। अदरक चाइना 5 रुपये सस्ता हुआ है, 275 से 270। अदरक थाईलैंड 5 रुपये सस्ता हुआ है, 305 से 300। लहसुन चाइना 5 रुपये महंगा होते हुए 290 से 295। लीमू देसी 10 रुपये महंगा होते हुए 240 से 250। सब्ज मिर्च 10 रुपये महंगी होते हुए 300 से 310 पे चलेगी है। फूल गोभी 115 पे है, बंद गोभी 95 पे है, अरवी 90 रुपये किलो है। करेला 5 रुपये महंगा हुआ है, 175 से 180 का हो गया है। खीरे 5 रुपये सस्ते हुए हैं, 105 से जो है वो कम होते हुए 100 रुपये किलो रह गए हैं। मटर सब्ज जो है 20 रुपये सस्ते होते हैं, 290 से 270 पे गए हैं। सेब काला कुल्लू 5 रुपये महंगा होते हुए 180 से 185 है। केला 6 रुपये दर्जन सस्ता हुआ है, 90 से 84 रुपये पे आ गया है। अंगूर गोला 185 पे है, अंगूर सुंदरखानी 300 पे है, अंगूर टॉफी 275 पे है, गरमा 90 पे है, नाशपाती 115 पे है, आड़ू 180 की कीमत पे बरकरार है। कीमतों के अंदर फ्लक्चुएशन है, लेकिन आज जैसे मैंने आगाज में कहा, फल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम दिखाई देते हैं। कुछ एक आधी कमोडिटी जो है वो ऊपर नीचे हुई है, लेकिन अगर सब्जियों के अंदर देखें तो कुछ उतार चढ़ाव है, लेकिन सस्ता प्रोटीन ताहाल आवाम की पहुंच से दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से आज के रेट्स मार्केट में हैं, और ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को आप रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। और ये मेक श्योर कर सकते हैं अपने तौर पे एटलीस्ट कि अगर आपको कहीं पे ओवर चार्ज करने की कोशिश की जा रही है, अगर आपको कोई इस तरह के रेट्स बता रहे हैं जो कि मार्केट में एक्चुअली में नहीं है। जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, आई थिंक हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है, जहाँ पर लोग किस तरह से इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, गलत तरह से इसका फ़ायदा उठाते हैं, लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, और महंगाई जितनी है उससे भी ज़्यादा आपको कई दफ़ा महंगे रेट्स देने की कोशिश करते हैं। तो लाजमी तौर पे रेफर बैक करें इन डिटेल्स को, और यही हमारी कोशिश रही हमारे इस सेगमेंट के थ्रू। आगे बढ़ते हुए आप जानते हैं कि हमारी ये भी कोशिश रहती है कि डिफरेंट रिसर्च के हवाले से लाजमी तौर पर बात करें, किस तरह से पाकिस्तान में रिसर्च जारी है, ना सिर्फ बल्कि उसके कंपैरिजन में कहाँ पर हम लैक करते हैं, कहाँ पर आज भी हम अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबली एक मोर ऑफ एन इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बेहतर की जा सकती हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि हम अपने तौर पे बेहतर कर सकते हैं। हमारे मुल्क में टैलेंट की, पोटेंशियल की कभी कोई कमी नहीं रही है। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की रिसर्च बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ में, ग्लोबल कंपनीज़ के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑलरेडी कर रही हैं। तो आज के शो में यही कोशिश होगी, अपनी रिसर्च के हवाले से बात करेंगे, कहाँ पर इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें पॉजिटिव हैं, उनके बारे में भी लाजमी तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो जी हमारे साथ सबसे पहले तो चौधरी मोहम्मद नदीम अख्तर साहब मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट IT हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर इफ्रा सलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं सॉइल केमिस्ट्री अयूब रिसर्च। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए।
जिस तरह से मैं बात करी थी कि रिसर्च का हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है किसी भी सोसाइटी के ऊपर, एंड जनरली आज के एनवायरनमेंट में स्पेशली कितना इम्पॉर्टेंट है आपके ख्याल में रिसर्च, कितनी इम्पॉर्टेंट है आज के वक्त में, और क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं जिससे फैसिलिटेशन मिलती हो रिसर्चर्स को? शुक्रिया पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने की रिसर्च की बात, तो रिसर्च पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेटअप की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में अयूब रिसर्च का एक बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली बहुत सी वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस करवाने में, बहुत सी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने में जो कि फार्मर तक पहुंची हैं और पहुंच रही हैं, और काम डे बाय डे हो रहा है। मज़ीद जो इसमें इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो ये है, जैसे कि आपने देखा कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी हमने एक बहुत बड़ी आफत को फेस किया है इन द फॉर्म ऑफ फ्लड। इसी तरह हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी ज़राअत, हमारी फसलें मुतासिर हो रही हैं, और बढ़ती हुई आबादी उसके साथ साथ है। तो हमें इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है कि हम अपने क्लाइमेट को कम्पैक्ट कैसे करते हैं, उसका मुकाबला करते हुए हम अपनी पैदावार को कैसे बढ़ाते हैं, जो कि हमें हमारी नस्लों को फीड भी करें और हम आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छी ज़मीन, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी छोड़ के जाएं। हम अभी फ़िलहाल उस सब चीज़ों में कुछ हद तक पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मुल्क एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें रिसोर्सेज की कमी है, जो कुदरती आफात को फेस कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारे रिसर्चर्स बहुत हद तक काम कर रहे हैं, और इसमें मज़ीद बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, हमने कुछ अचीव किया है और कुछ हमें अचीव करना है, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट सेटअप से भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मज़ीद की ज़रूरत है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आती है, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट आती है, जिसकी वजह से रिसर्चर अपना काम कर सकते हैं। और हमें एक लिंक डेवलप करने की ज़रूरत है कि हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा, हमारे रिसर्च इदारे में काम करने वाले रिसर्चर्स और हमारा किसान वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, जिसकी वजह से हम लिंक कर सकें इन सब चीज़ों को, और जो हमारा इंट्रोड्यूस किया हुआ काम या रिसर्च हमारी जो है वो फार्मर तक मुंतकिल हो और वो फिर उससे फ़ायदा उठा, जिसमें बहुत सारा काम हो रहा है और मज़ीद इसमें होने की गुंजाइश भी है, मौजूद है। एंड आई थिंक मुझे हमेशा टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में आज के वक्त में, आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। एंड क्वाइट ऑनेस्टली अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए, जो कि किया भी जा रहा है, तो इट्स सो गुड, और कितनी पावरफुल टूल है जो कि आपको दुनिया के साथ ग्लोबली कनेक्ट कर देती है। अगर आपसे मैं पूछूं नदीम साहब, कहाँ पर लगता है टेक्नोलॉजी ने फैसिलिटेट किया है आज हमारी रिसर्च को, हमारे रिसर्चर्स को, और किस तरह से ग्लोबली एक इम्पैक्ट क्रिएट करने में फैसिलिटेशन मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्नोलॉजी ने रिसर्च को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। आप देखते हैं कि पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो किसान जो है वो एक कन्वेंशनल तरीके से फार्मिंग करता था। तो अब टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए किसान जो है वो फ़ायदा भी उठा सकता है। और दूसरा, हम अगर अपने साइंटिस्ट की बात करें तो वही एक्सपेरिमेंट जो है हम कन्वेंशनल तरीके से करते थे, अब बहुत सारी लैब्स में जिद्दत आ गई है। हम अयूब रिसर्च की बात करें तो हमारी इस वक्त 24 ISO सर्टिफाइड लैब्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे को मीट करती हैं, और उनमें तमाम क्रॉप्स के जो टेस्ट हैं, सीड टेस्टिंग है, उसमें जीनोमिक्स के टेस्ट हैं, और डिफरेंट टेस्ट वगैरह जो हैं वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड पे किए जाते हैं। तो इसी तरह रिसर्च में अब हम नेक्स्ट पब्लिकेशंस की बात करें तो उसमें भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। IT की बात करें तो डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए हम आगे जो है बढ़ सकते हैं, अपनी पब्लिकेशंस को, अपनी जितनी भी रिसर्च है उसको इन्हांस कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम स्पेशली क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जी, क्लाइमेट चेंज का बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर, एग्रीकल्चर के अंदर, प्रोडक्शन के ऊपर, चाहे हम वो बात करते हैं वेदर पैटर्न्स की, अगर हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, अगर हम बात करते हैं, आपके ख्याल में आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ वक्त में किस तरह से अडेप्ट किया जा सकता है? रिसर्च किस तरह से अडेप्ट होगी? हमारी प्रोडक्शन, हमारी सॉइल क्वालिटी की बात करते हैं तो हम क्या कर सकेंगे? रिसर्चर्स किस डायरेक्शन में जा सकते हैं? देखिए, पहले तो हमारी जो सॉइल है वो इनहेरिटेडली फर्टिलिटी लेवल में लो है। इसमें ऑर्गेनिक सब कॉन्टिनेंट की, स्पेशली हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा जो पंजाब जोन है,
وہ میجر ایگریکلچر کو سپورٹ کرتا ہے, پورے ملک کو فیڈ کرتا ہے. تو اس کا فرٹیلٹی سٹیٹس جو ہے وہ مارجنل ہے ان دیٹ سینس کہ ہمیں نائٹروجن بھی ڈالنے کی ضرورت ہے, ہمیں فاسفورس بھی ڈالنے کی ضرورت ہے, ہم پوٹاش فرٹیلائزرز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں, اینڈ وی ہیو لو آرگینک میٹر. ہم آرگینک میٹر میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایرڈ زون ہے, بارشیں کم ہوتی ہیں, اور ان ایون پیٹرن ہے کہ بارشیں ہوئی ہیں تو اتنی ہوئی ہیں کہ ہم سیلاب کو فیس کر رہے ہیں, اور نہیں ہوتی تو ہم ڈراؤٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ یہاں پہ ٹیمپریچر بہت ہائی ہے. اگر ہم آرگینک میٹر اس میں خود سے ڈالتے ہیں, جیسے کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں سائنٹسٹ کے گوبر کی آپ کھاد ڈال لیں, آپ گلی سڑی جو کھاد ہوتی ہے ہماری وہ کوڑا وہ ڈال لیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم کمپوسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں, ہم پولٹری مینیور ریکمینڈ کرتے ہیں. تو وہ جو آرگینک میٹر ہم انرچ کرنے کی سوائل میں کوشش کرتے ہیں, اس کا ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ جلدی ڈیکمپوز ہو جاتا ہے. سیکنڈلی زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے ہماری ہیومیڈیٹی, جو ہمارا موئسچر سوائل نے ریٹین کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں ہو سکتا, جس کی وجہ سے جو نیچرلی اس میں مائکرو فلورا اور فونا موجود ہیں جو کہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہیں, ہمارے پلانٹ کی گروتھ کے لیے بینیفیشیل ہیں, جو رول پلے کرتے ہیں, وہ بھی الائیو نہیں رہتے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ نیچرل ہی ہیں, لیکن اس کو ہم کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں اوور کم. ابھی آپ دیکھیں گے کہ رائس کی کراپ فیلڈ میں لگی ہوئی ہے, لیکن ابھی آپ نیکسٹ منتھ میں فیس کریں گے کہ وی ول ہیو اسموک. ہمیں اسموک فیس کرنا پڑے گا, اور وہ ہماری ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرے گا اور ہمارے انوائرمنٹ کو بھی افیکٹ کر رہا ہوگا. اب اسموک کا یہ ہے کہ وہ جب رائس ہم اس کے گرینز لے لیتے ہیں تو اس کے اسٹبلس خاصے ہارڈ ہوتے ہیں, تو فارمر کے پاس اس کو کوئی بھی سارٹ آؤٹ نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کو کیسے ریموو کرے. اس نے ویٹ لگانی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جی اس کو جلا دیتا ہے. ہم بار بار اس کمپین کو آگے لاتے ہیں کہ وہ جلانا ہمیں ڈبل نقصان کر رہا ہے. ایک, ہم اپنا انوائرمنٹ خراب کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسموک کو فیس کریں گے اس سٹبلز کو جلانے کی وجہ سے. سیکنڈلی یہ کہ وہ جلانے کی وجہ سے ہم نیوٹرینٹس کا لاس کر رہے ہیں, ہم کاربن کا لاس کر رہے ہیں. ہمیں اپنی سوائل میں آرگینک میٹر اور کاربن چاہیے. وائی ناٹ کہ وہ سٹبلز جو ہم جلا کے دوہرا نقصان کر رہے ہیں, ہم اس سے دوہرا فائدہ لیں, ہم اس کو جلائیں نا, جس سے ہمارا انوائرمنٹ بہتر رہے. اور سیکنڈلی یہ کہ اس کو ہم انکارپوریٹ کر دیں سوائل کے اندر, اس کو ہم روٹاویٹ کر دیں. ہمارے کسان بہت اس چیز کو سمجھتے ہیں. اگر ہمارے پاس روٹاویٹرز نہیں موجود, کسانوں کا ایشو ہے کہ وہ چھوٹے اسکیل کے کسان ہیں, ان کے پاس بڑی مشینریز نہیں ہیں, تو جسٹ اس کو چاپ کریں کسی چارے والی جس سے وہ اپنے پٹھے کاٹتے ہیں, اور جسٹ اس کو اسپریڈ کر دیں. اس سے اس کو فائدہ ہوگا, اور ہم کلائمیٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہماری گلوبل وارمنگ کی مین وجہ گیسز ایمیشن ہے, جو کہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آٹو موبائلز جو ہماری ہیں اس کے دھوئیں سے آ رہی ہے, فیکٹریز کے دھوئیں سے آ رہی ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا امپیکٹ ایگریکلچر کے اس دھوئیں کا بھی ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں مل کے کرنی ہوں گی. اس میں ہمیں گورنمنٹ لیول پہ بھی ہمیں انسٹرکشنز آتی ہیں, بین ہوتا ہے, فارمرز کو ایون فائن بھی پے کرنا پڑا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حل نہیں ہے. لیکن حل ہے, ہم ان کو یہ حل دیتے ہیں کہ آپ اس کو کاٹیں اور اس کو اسپریڈ کر دیں. اگر وہ روٹاویٹ ایون نہیں بھی کر سکتے, اگر ان کے پاس روٹاویٹر اویلیبلس ہیں تو اس کو روٹاویٹ کر دیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. وہ آپ کے لیے کھاد کے طور پہ کام آئے گی, آپ اس سے نیوٹرینٹس لیں گے, آپ کو آرگینک میٹر بڑھے گا تو آپ کی نیوٹرینٹس کی اویلیبلٹی پلانٹ کے لیے بڑھ جائے گی, جو کہ آپ کو بہتر پیداوار اور بہتر اس کی طرف لے کے جائے گی. اور ہمیں پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ورٹیکل بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس مزید زمین نہیں ہے اس چیز کو ایگریکلچر کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنی پڑے گی تاکہ ہم کلائمیٹ کو بھی سارٹ آؤٹ کریں, اور ساتھ میں ہم اپنے ان پٹس کو ریزرو کریں, اور ساتھ میں ہم آؤٹ پٹ بہتر لے سکیں. جہاں پر ایک طرف جو فوڈ سیکیورٹی آئی تھنک ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہاں پر کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی ملک کی پاپولیشن کے لیے فوڈ سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف جائیں, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نے کیا یہ جرا والا میں, لیکن وہاں پہ نا پہلے ٹائم وہاں پہ میں نے کیاری بنا لی ہے, لیکن وہاں پہ ہم سبزی جو بھی کچھ لگاتے ہیں نا وہ اگتا ضرور ہے, لیکن جب اگتا ہے نا تقریباً 1 انچ ہوتا ہے, تو پتہ نہیں کون سی چیز کھا جاتی ہے. ایسے انشاءاللہ ایسے کیا ہے, لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے. بالکل جی, کس علاقے سے بات کریں ایک دفعہ پھر بتا دیں. جڑا والا سے بات کریں. جی جڑا, بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ہمارے کالر کا کوشچن ان کا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پلانٹ جڑا والا کے قریب سے بات کر رہے تھے, کوئی بھی پودا اگر لگاتے ہیں 1 انچ تک اف ایم کریکٹ بڑا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پتہ نہیں
کیا چیز اس کو کھا جاتی ہے؟ یہ سوال تھا ہمارے کالر کا. ایکچولی میں اس کو اس طرح ایڈریس کروں گی کہ دیکھیں آپ اپنی کوئی بھی کراپ لگانے سے پہلے، ان کو نہیں، اوور آل میں اس کو ایڈریس کروں گی کہ آپ کوئی بھی کراپ جب لگاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس اپنی زمین کا تجزیہ ضرور کرا لیں. آپ کے پاس ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ فیسلٹی اویلیبل ہے. گورنمنٹ نے ایک بہت منیمل اماؤنٹ میں، کچھ 8-10 روپے کی اماؤنٹ کے اندر آپ کا پورا سوائل کا ٹیسٹ کر کے دیتی ہے، جو آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ آپ کو کیا چیز اس میں ڈالنی ہے اور کیا چیز نہیں ڈالنی ہے. اور ایون آپ اگر وہ ڈالیں گے تو وہ آپ کو ایون یہ بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کے ایریا یا آپ کی سوائل کی جو ٹیکسچر ہے اس کے مطابق آپ کو کون سی کراپ سوٹیبل ہے وہاں کے لیے. تو بہتر ہے کہ آپ کوئی بھی کراپ گرو کرنے سے پہلے ایک دفعہ تجزیہ ضرور کرائیں، اس سے یہ پتہ لگا لیں کہ وہ کراپ آخر کس وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے، یا کوئی بھی کراپ اگر ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. ایون کہ اس میں اگر کوئی مائکروبز یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے جو آپ کو آپ کی کراپ کو نہیں کر رہی، تو وہ اس کا آپ کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے. وہ آپ کو پراپر ایک انالیسس کی رپورٹ جاری کریں گے، جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ بہت بڑی فیسلٹی ہمارے کسانوں کے لیے موجود ہے اور ہمیں اس سے اویل کرنا چاہیے. اور اس کی زیادہ قیمت بھی نہیں ہے، 8 سے 10 روپے کے اندر آپ کو پورا پراپر ایک سوائل کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو میں ان کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سوائل کا ٹیسٹ کروائیں، جس کی وجہ سے آپ کو پراپر پتہ لگ جائے کہ اس میں ایشو کیا ہے. تو اس کے بعد وہ جو ہے نا آپ کی کراپ ڈیفینیٹلی بہتر ہوگی. پبلیکیشنز کے حوالے سے بات کی، کس طرح سے ٹیکنالوجی اینڈ ڈفرینٹ ریسورسز جو کہ آج ہمارے پاس آن لائن موجود ہیں، پبلیکیشنز کے حوالے سے چیزیں کافی امپروو ہوئی ہیں، چاہے وہ ڈفرینٹ ایکسپرٹس، انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے پاس جانے تک ہو یا ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کلیبوریٹ کرنے کی سینس میں ہو. یہ ہمارے ریسرچز کے لیے ایک بڑی پازیٹیو چیز رہی ہے. آئی تھنک چاہے آج ہم دیکھتے ہیں تو ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ڈفرینٹ بڑی کمپنیز، میجر گلوبل کمپنیز کے اندر ہمارے پاکستان سے ریسرچرز موجود ہیں، اور پاکستان میں کی گئی ریسرچ ان کنٹریز کے اندر ایکچولی میں امپلیمنٹ کی جاتی ہے. کیا لگتا ہے کتنا پازیٹیو ہے یہ اور کتنا نیگیٹو ہے کہ ہماری کی گئی ریسرچ جو پاکستان کے اندر کی جاتی ہے وہی پاکستان میں ہی امپلیمنٹ نہیں کی جاتی؟ اس میں میں کچھ پالیسی میکرز کا بھی یہاں پہ ذکر کروں گا کہ جیسا کہ ہم اپنے ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا ادارہ اب تک 657 کراپ ورائٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کر چکا ہے، جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کسی ریسرچ انسٹیٹیوٹس، ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی ورائٹیز ہیں. تو اس میں ہم اگر دیکھیں ٹیکنالوجی کے آنے سے جو ہے پچھلے 10 سالوں کا میں ڈیٹا دوں تو ہماری 657 میں 2010 تک 332 ورائٹیز تھیں، اور اس کے بعد یعنی کہ ڈبل اس میں چینجز آئی ہیں ڈیو ٹو ٹیکنالوجی. اور اس میں اسی طرح ریسرچ پبلیکیشنز کی ہم بات کریں، ہمارے اپنے ادارے کی جو ہے تقریباً ٹوٹل ہمارے پاس 1100 آفیسرز سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں، تو ان کی 60 کے قریب جو ہے پبلیکیشنز جو ہے ہمارے پاس تقریباً 400 ابو جو ہے پبلیکیشنز ہو رہی ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو ہمارے ریسرچرز جو ہیں وہ انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بھی کولیبریشن کر رہے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی یہ چیز ضرور حکومتی اداروں کی طرف بھی مبذول کروانا چاہوں گا کہ ہم ویٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ویٹ روٹس میں ایسی ورائٹیز موجود ہیں، پچھلے ہم 10 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو 80+ جو ہے وہ ییلڈ دے رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سائنسدان ورائٹی ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ 80 اور 90 من پروڈکٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اینڈ یہی آئی تھنک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز، ڈفرینٹ کمپنیز کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں اور کافی اچھا کر رہے ہیں، وہیں پر ہم اپنے کنٹری کے لیے کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. یہاں پر بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سی ڈی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری کی بات کر رہے ہیں ایگریکلچر ریسرچ کے حوالے سے. ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی، اسپیشلی کس طرح سے سوئل سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ایشوز آج بھی موجود ہیں. ہماری ریسرچ جو کہ پاکستان میں کی جا رہی ہے، انفیکٹ کتنا پوٹینشیل ہے اس ریسرچ کے اندر، اور کس طرح سے ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک گلوبل سوسائٹی بنا دی، ایک گلوبل کمیونٹی بنا دی ہے، جہاں پر پاکستان میں کی گئی ریسرچ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے چیزیں بہتر کر رہی ہے، بٹ ایکچولی میں ایک گلوبل امپیکٹ اس ریسرچ کی وجہ سے آ رہا ہے. اس میں ہمارے ریسرچرز کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، جو کہ محنت کرتے ہیں، جو کہ گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ لمیٹڈ ریسورسز، لمیٹڈ فیسلٹیز ہوتے ہوئے آج بھی کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک ہمیں بہت فخر محسوس کرنا چاہیے اس چیز کو لے کر. آگے چلتے ہوئے آئی تھنک ڈفرینٹ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ سوئل سے ریلیٹڈ ہم کوشش کریں گے کہ اس سیکشن میں ڈسکس کریں، اور ڈیفینیٹلی میرے سے بہتر آپ پرابیبلی اس پر روشنی ڈال سکتے ہوں. اگر ہم بات کرتے ہیں
ڈفرینٹ پلانٹس کی بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ فصلوں کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ ضرور سنتے ہیں اچھا مٹی کی کوالٹی کس طرح کی, زمین کس طرح کی, لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایکچولی میں اس کی اہمیت کیا ہے کسی بھی پودے کے لیے, کسی بھی فصل کے لیے. اگر اس پر آپ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, سوئل ہماری ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی ایسی ہمارے لیے نعمت ہے جو کہ ہمیں ہر طرح کی نیوٹرینٹس پلانٹ گروتھ کے لیے دے رہی ہے. اس زمین میں بہت سے ایسے مائکرو آرگنزمز اور مائکرو فلورا اور فونا ہیں جو کہ ہماری آرگینک میٹر کو ڈیکمپوز کر کے ہمارے لیے نیوٹرینٹس کو اویلیبل کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس مائکرو آرگنزمز وہ سوائل میں موجود نہ ہوں تو وہ ہم جو آرگینک میٹر کا ڈمپ کرتے ہیں, جیسے کہ ہماری تدفین بھی زمین میں ہوتی ہے اور سب, اس کو وہ ریوائول کرنے کے لیے وہ مائکرو آرگنزم بہت ضروری ہے. اس لیے زمین ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر ہمارا سروائیول ناممکن ہے, اور اس کی کیئر ہمیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. اب اگر آپ پودے کی گروتھ کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو ہمیں پودے کو بیسیکلی 16 نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے جو کہ وہ زمین سے لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں نائٹروجن اس کو چاہیے, فاسفورس چاہیے, اس کو پوٹاش چاہیے. یہ وہ ہیں جو بڑے نیوٹرینٹس ہیں, میکرو نیوٹرینٹس ہیں جو زیادہ اماؤنٹ میں چاہیے. اس کے علاوہ اس کو بہت سے مائکرو نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے جو کہ ہم سوائل سے لیتے ہیں. اب اگر ہم پاکستانی زمین کی بات کریں تو یہ زیادہ تر الکلائن سوائلس ہیں, یعنی کہ اس کی پی ایچ جو ہے وہ 7 سے زیادہ ہے. اب پلانٹ کی گروتھ کے لیے ایک خاص پی ایچ جو ہے وہ سوٹیبل ہے, وہ 4 to 10 رینج ہے, لیکن اس میں نیوٹرینٹس کی اویلیبلٹی متاثر ہوتی ہے. جیسے کہ ہمارے بہت سے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جو کہ 7 پی ایچ سے کم پہ اویلیبل ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری پاکستانی سوائلس میں موجود ہونے کے باوجود اویلیبل فارم میں نہیں ہے کہ پلانٹ ان کو اپنی جڑوں کے ذریعے لے سکے اور اس کو اپنی گروتھ کے لیے یوز کر سکے. اسی طرح ہمارے جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں, ہمارے سوائل میں نائٹروجن کی کمی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ نائٹروجن ہمیں ڈالنی ہے, ہمارے کسان بھائی اس چیز سے واقف ہیں. اس کے علاوہ ہمیں فاسفورس ڈالنا ہے, ہمیں پوٹاش ڈالنا ہے. تو سوائل ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے گروتھ پلانٹ کی بڑھانے, ییلڈ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک ذخیرہ ہے, ایک سورس ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو فیڈ کر سکیں گے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم صرف ییلڈ کو بڑھا لیں اور اس کو ہم خراب کر دیں یا اس کی کنزرویشن ہم پراپر طریقے سے نہ کریں تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا جو ہماری آنے والی نسلیں, ہمارے بچے اس چیز کو فیس کریں گے. تو سوائل جو ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے فیڈنگ ہینڈ ہے, ہمارے لیے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری دھرتی ماں ہے, تو وہ واقعی ہے کیونکہ وہ ہمیں فیڈ کرتی ہے. جیسے بچے کو ماں کھلاتی ہے تو ہمیں زمین کھلا رہی ہے. اگر ہم اس کو ڈسٹروائے کریں گے, ڈسٹروائے کرنے کے بہت سے طریقے, جیسے اب دیکھیں کہ ہم جو فیکٹریوں سے ویسٹ واٹر نکل رہا ہے, ہم اس کو کوئی ہمارا پراپر ایک نہیں ہے اس کو کہ ہم اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے, یا اس کو ہم فریش واٹر میں شامل نہ ہونے دیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے سیویج سلج, جو ہمارا کوڑا اور یہ سب چیزیں ہم جو ڈمپ کر رہے ہیں, اس کو پراپر ریسائکلنگ کا ہمارے پاس پراپر سیٹ اپس نہیں ہیں, جو کہ گورنمنٹ لیول پہ ان چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کے لیے, ہم اس چیز سے بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جو گھروں سے نکلنے والا کچن کا ویسٹ ہے, آپ اس کچن کے ویسٹ کو ایک کمپوسٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایک چھوٹے لیول پہ. آپ کچن گارڈننگ اگر کرتے ہیں, کوئی کس کو شوق رکھتا ہے اس چیز کا, بلکہ ہر کسی کو کرنی چاہیے, اگر ہم کرتے ہیں تو ہم جو گھروں میں جو ہم سبزیاں پھل کھاتے ہیں ان کے جو چھلکے ہیں, جو ہمارے انڈوں کے چھلکے ہیں اور جو ہمارے پلانٹس کے پتے ہیں, ان سب چیزوں کو اگر ہم پراپر طریقے سے صرف ایک بکٹ میں ڈال کے اور اس کو ہم موئسٹ رکھیں, اس کو سن میں رکھیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا ڈیلی بیسس پہ تھوڑا اس کو ہلا دیں, اور تو وہ ہم ایک بڑی اچھی کھاد تیار کر سکتے ہیں جو کہ آرگینک سبزیاں اگانے کے لیے, کچن گارڈننگ کے لیے ہمارے لیے. تو وائی ناٹ کہ ہم ان چیزوں کی طرف جائیں اور ان چیزوں کو پروموٹ کریں. تو زمین کو کی کیئر جو ہے, کسی بھی چیز, کسی بھی انسان کی جب تک کیئر نہ کی جائے وہ آپ کو اپنا بیسٹ نہیں دے سکتی. سوائل بھی اسی طرح ہے, جب تک ہم اس کی کیئر نہیں کریں گے اور اس کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چیزیں نہیں دیں گے, ہم اس سے بہتر آؤٹ پٹ نہیں لے سکتے. ہم اب اگر فرٹیلائزرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں سائنٹسٹ کہ اس میں بیلنس فرٹیلائزیشن ہونی چاہیے.
لیکن کچھ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہمارا فارمر اس طرف نہیں جا پاتا کہ وہ مہنگی اتنی ہو گئی ہیں کھادیں اور وہ سب کچھ نہیں کر سکتا, اور کچھ اویئرنیس کی کمی ہے. آپ ابھی ندیم صاحب سے بات کر رہی تھی تو میں اس چیز کو ایک چیز انڈورس کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں سب چیزوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوگا. ہمیں ایک چینل آرگنائز کرنا ہوگا کہ ریسرچ ہونے والی ریسرچ تھرو پبلیکیشنز تو انٹرنیشنل فورم پہ جاتی ہے, لیکن وہ ہمارے فارمر تک بھی منتقل ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمارے پاکستان میں بھی امپلیمنٹ ہو سکے. پبلیکیشنز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ریسرچ پبلیکیشنز کے لیے آج چاہے وہ ہم بات کریں انڈیپینڈنٹ ریسرچرز یا پھر ہم بات کریں کسی بھی ادارے کے ساتھ ایسوسیٹڈ, کیا سب سے بیسٹ پلیٹ فارمز موجود ہیں, ویب سائٹس موجود ہیں, ریسرچ سینٹرز موجود ہیں گلوبل لیول پہ جہاں پر وہ اپنی ریسرچ پبلیکیشنز کو سبمٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں بہت سارے, تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل ایرا ہے اور مختلف ڈیجیٹل ریسورسز ہیں جس میں ڈفرینٹ پبلشرز ہیں, جیسے جن میں ہم بڑے نام پکاریں تو سپرنگر لنک ہے, ٹیلر فرانسس ہے, تو ان کے پاس جو ہے تھاؤزنڈز کی تعداد میں جرنلز ہیں اور یہ پبلیکیشن کی دنیا میں ایک بہتر نام رکھتے ہیں. تو پھر اس میں جو ہے نا امپیکٹ فیکٹر چیک کیا جاتا ہے مختلف جرنلز کا, آرٹیکلز کا, کہ اس کو کیسے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم نے جرنل جو ہے کس میں اپنا آرٹیکل یا اپنی پبلیکیشن بھیجنی ہے. تو یہاں میں یہ اپنے تمام اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبرز اور جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل ایک متھ بن چکا ہے کہ انٹرنیٹ کے آنے سے ہر انفارمیشن جو ہے فنگر ٹپس پہ ہے. وہ ہمیں ایک بمبارڈمنٹ, ایک فلڈ آف انفارمیشن تو نظر آتا ہے, لیکن اس میں ہم اپنی ایگزیکٹ انفارمیشن اور ٹو دی پوائنٹ انفارمیشن جو ہے وہ کیسے ریٹریو کر سکتے ہیں, وہ ہمیں بالکل انہی اتھینٹک سورسز کی جانب بڑھنا پڑے گا جو کہ کسی بھی فیلڈ میں جو ہے وہ ریٹڈ ہیں, ٹاپ کلاس ہیں. ان کو ہم کنسلٹ کریں گے تو پھر ہم جو ہے اپنی ریسرچ میں امپیکٹ فیکٹر بھی ہمارا بڑھے گا اور ہمیں ایک اچھے جرنلز میں اپنی پبلیکیشن چھاپ سکتے ہیں. اور اسی طرح ہم اپنی, جیسے ہم بات کر رہے تھے اپنی کراپ ورائٹیز کی, تو ہمارے ہاں ریسرچ پبلیکیشنز تو چھپ جاتی ہیں, انٹرنیشنل جرنلز میں بھی چھپتی ہیں, لیکن ہم بات کریں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے کسان کے لیے یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو, یا حکومتی ادارے دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ ہم ضرور گزارش کرنا چاہیں گے کہ جو ریسرچ ہم, ایک تو جیسے میڈم نے کہا کہ ایک چینل ہونا چاہیے, تو اس کو جو ہمارے سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں اس کو کسان تک پہنچایا جائے. جیسے میں بریک میں جانے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ایسی ورائٹیز موجود ہیں گندم کی جو کہ 80 اور 90 من دے رہی ہیں, تو اس میں مطلب ہمارا کچھ کسان تو جو پروگریسو فارمر ہیں وہ تو اتنی ییلڈ لے رہے ہیں, لیکن جو ہمارا لو طبقہ کسان ہے اس کو بیچارے کو کھاد نہیں, تیل نہیں اویلیبل, بہت سارے ریسورسز کی جو ہے ضرورت ہے. تو وہ چیزیں ہم جب دیں گے اس کو تو آٹومیٹیکلی ہماری چلیں 80-90 من پہ 50-60 پہ تو جائے گی. ابھی ہماری ایوریج ییلڈ بہت لو ہے, جس سے جو ہے نا ہم ملکی لیول پہ بھی الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انوائرمنٹ سے جو ہے نا مختلف موسموں سے نوازا ہے, تو اس میں ہر ایک چیز جو ہے ہو سکتی ہے. تو اسی طرح ہم پبلیکیشن پہ جو ہے آتے ہیں, تو پبلیکیشنز کا بھی یہی ہے کہ ہم اتھینٹک سورسز کو یوز کریں, جو سرٹیفائیڈ جرنلز ہیں, سرٹیفائیڈ ڈیٹا بیسز ہیں, ان پہ جائیں اور ان کو اپنی پبلیکیشن جو ہے سبمٹ کروائیں, جس میں وائلے ہے, ٹیلر فرانسس ہے, سائنس ڈائریکٹ کا بڑا نام ہے. تو اس کو چیزوں کو جو ہے نا کنسلٹ کریں, اور جب ہم اچھی چیزیں پڑھیں گے, امپیکٹ فیکٹر والے جرنلز, اچھا لٹریچر پڑھیں گے, ایسے لو گریڈ لٹریچر یا جس کا کوئی ریفرنس نہ ہو وہ پڑھیں گے, تو پھر ہم اس سے ایکسٹریکٹ کیا کریں گے, ایکسٹریکٹ بھی تو اسی طرح کی چیزیں کریں گے. تو اگر ہم اچھا لٹریچر پڑھیں گے تو اس میں سے اچھی چیزیں جو ہے ہم ڈرا کر پائیں گے, اور پھر ڈیفینیٹلی وہ اچھی ہی آگے ان فارم آف پروڈکشن ٹیکنالوجی, ان فارم آف ورائٹی ڈیولپمنٹ یا ان فارم آف نیو انوویشنز ہم جو ہے اپنی قوم کو جو ہے نا گلوبلی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. دیکھیں ہم اپنے فارمر جو کہ پروگریسو فارمر ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نا وہ ہیڈ لے رہا ہے, اور وہ پروگریسو فارمر جب ہم کہتے ہیں, پروگریسو فارمر سے مراد میری یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ زمین کا رقبہ موجود ہے, زیادہ ایریا موجود ہے, اس کے پاس مشینری موجود ہے, امپلیمنٹ کے لیے ان پٹس ڈالنے کے لیے پیسے موجود ہیں, دیٹ از اے پروگریسو فارمر. ہمارا زیادہ فارمر وہ ہے جس کے پاس
کم لینڈ ایریا ہے, اس کے پاس ٹریکٹر اویلیبل نہیں ہے, وہ پرانے کنونشنل میتھڈ سے سوئنگ کر رہا ہے, اور اس کے پاس ایون ان پٹس ڈالنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کے مطابق ہم نائٹروجن پہ سبسڈی دے دیتے ہیں, یوریا پہ, ہم فاسفورس پہ سبسڈی دے دیتے ہیں, لیکن ہمارا ایک بہت بڑا فیکٹر پوٹاش ہے جس کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک انسان ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے لیکن فروٹ نہیں کھاتا, سبزیاں نہیں زیادہ کھاتا, لیکن جب وہ بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ سبزیاں کھائیں, آپ دودھ پئیں, آپ انڈے کھائیں, آپ منرلز اینڈ وائٹامنس لیں. تو پوٹاش ہمارے پودے کے لیے ایسے ہے جیسے کہ وہ ڈیفینس سسٹم کو امپروو کرے گا. ہم جب تک اور آپ دیکھیں ہمارے ایک پرانی مت تھی کہ ہمارے سوائل کے اندر پوٹاش کا لیول بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس ریزروز موجود ہیں تو وہ اویلیبل ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 10 سالوں میں زمین کا, سوائل کا نمونہ ہمارے پاس سیمپل آتا ہے تو وہ اگر 300 ppm تک فاسفورس دے رہا تھا تو وہ ابھی 200 سے نیچے آ گیا ہے, 150 to 200 کے درمیان. ہم نے 10 سال میں اگر اتنے ریزروز کو اپنے ختم کر لیا ہے تو ہم مزید 10 سال میں کہاں جائیں گے؟ دیٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم. اینڈ اگر ہم اپنے انفیکٹ نیبرنگ کنٹریز سے, اپنے سب کانٹیننٹ میں اور جو کنٹریز ہیں ان کی بھی بات کرتے ہیں تو دے ہیو اے اسٹریٹجی, دے ہیو اے پالیسی جو کہ کسانوں کے لیے ہیلپ فل ہے. ایک لانگ ٹرم پلان ہے آگے چلتے ہوئے چیزیں کس ڈائریکشن میں جائیں گی, اینڈ سو آن اینڈ سو آن. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے, لیکن بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری کی بات کر رہے ہیں آج ڈفرینٹ ایگریکلچر ریسرچز کے حوالے سے کس طرح سے اوور آل امپیکٹ پاکستان میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے, ہماری کسانوں کی کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس میں گورنمنٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جو کہ ابھی تک پراپرلی پلے آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی تھنک ہمارے ریسرچرز دے سو ٹیلنٹڈ, اور اپنی طرف سے وہ جتنی محنت کر رہے ہیں اس وقت, آئی تھنک اس کا ایک گلوبل امپیکٹ آپ کو بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ آنے والے وقت میں پاکستان بھی اپنے لوکل ٹیلنٹ سے, اپنے لوکل ریسرچر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری کراپ کو بیٹر کرے گا. فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے چیزیں بہتر کی جا سکیں گی, سوائل کوالٹی کے حوالے سے چیزیں بہتر کی جا سکتی ہوں گی. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی ملک کے عوام کے لیے فوڈ سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اگر آپ اس کو یقینی نہیں بنا سکتی, کوئی بھی گورنمنٹ اس کو یقینی نہیں بنا سکتی, تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. آگے چلتے ہوئے کوشش کریں گے کہ اسپیشلی کسانوں کے لیے گورنمنٹ لیول پر نہیں تو ریسرچ لیول پر, انسٹیٹیوشن لیول پر کس طرح کی ریسورسز موجود ہیں, کس طرح کے آپشنز موجود ہیں اپنے کراپ کو اور انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے, نالج حاصل کرنے کے لیے. اس پر ضرور بتائیے گا ندیم صاحب, کہاں پہ دیکھتے ہیں, کون سی ایسی ایپلیکیشنز کی اگر ہم بات کریں, ویب سائٹس کی بات کریں, ٹیکنالوجیکل کیا چیزیں موجود ہیں, ریسورسز موجود ہیں ایک کسان کے پاس جو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور پرائس وائز بھی جو ان کے لیے اکوموڈیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. بیسیکلی ہم پنجاب کی بات کریں تو اس میں پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈفرینٹ ونگز ہیں. اس میں ایک انفارمیشن ونگ ہے جس کا اسپیشلی کام ہی یہی ہے کہ وہ کسان تک جو بھی کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کو جو ہے پہنچائے. اسی طرح جیسے ہم ہیں, ہم ریسرچ ونگ کے طور پہ جانے جاتے ہیں ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ, تو ہمارا اپنا بھی میڈیا سیل ہے جس کے چیف ہیں ڈاکٹر اعجاز تبسم صاحب. وہ بھی آسان طریقے سے لوگوں تک پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میں انفارمیشن پہنچا رہے ہیں. میں بحیثیت ہیڈ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے, ہم لوگوں نے جو ہے کسان کے لیے ہے مختلف اپنی ادارے کی ویب سائٹ بنائی ہے. تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں ابھی بھی موسٹلی اداروں کی جو ویب سائٹس ہیں وہ انگلش میں ہیں, تو ہم نے کسان کے لیے اپنی ایک الگ سے اردو میں بھی سیم ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے. تو اس طرح ہمارے سوشل میڈیا چینلز ہیں, سوشل میڈیا پیجز ہیں جس میں یوٹیوب ہے, فیس بک ہے. تو ایون ہماری کوئی بھی کراپ کی پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے تو میں تمام کسانوں سے یا جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے کہوں گا کہ ہمارا ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا یوٹیوب چینل ضرور دیکھیں. اس میں ایک پراپر گندم لگانے کا, اس کی سوئنگ سے لے کے اینڈ تک ہارویسٹنگ تک پراپر تمام طریقے ویڈیو فارم میں موجود ہیں. اور جس سٹیجز پہ جو بیماریاں آ رہی ہیں, اسی طرح ہماری پنجاب میں جتنے بھی انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں, چکوال میں اولیو کا کام کر رہا ہے, تو اس میں کسان جو ہے وہ خود اپنی نرسری کیسے اگا سکتا ہے. ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ وہاں سے ہماری ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. سوشل میڈیا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آج کی دنیا میں, اور کسان کے لیے ہر کسی کے پاس آج سیل فون موجود ہے. اور آئی تھنک ٹیکنالوجی نے بڑا چینج کر دیا ہے, ساری دنیا کو چینج کیا ہے. لیکن اسپیشلی ایون پاکستان کے اندر ایسے لوگ, ایسے علاقے جہاں پہ پہلے بہت مشکل تھا, آج بھی موجود ہیں ایسے علاقے جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے, فار ایگزامپل, یا موبائل فونز اس طرح سے عام نہیں ہیں. بٹ آئی ڈو تھنک کہ
اٹ از بیٹر دین اٹ واز ان دا پاسٹ. سوشل میڈیا کا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں کسانوں تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے؟ سوشل میڈیا کی کیا اسٹریٹجی رہتی ہے؟ کس طرح کا کانٹینٹ کسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بحیثیت اس ادارے کے کہ جو کسان کی عام قابل فہم ہے، جیسے پروڈکشن ٹیکنالوجی کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہم اردو میں وہ ساری جو ہے نا فلمائی ہوئی ہیں تاکہ کسان کو ایک ایک سٹیپ کا پتہ چل سکے. اسی طرح کسان کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ ہم سائل اور واٹر جو ہے وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. ہماری تمام ڈسٹرکٹ لیول پہ لیبز ہیں، موجود ہیں. اس طرح آپ جو ہے پروونشل لیول پہ بھی جو ہے ہماری پیسٹی سائیڈ اور فرٹیلائزر لیبز موجود ہیں. کسان وہاں سے بھی جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اس میں یہ چیزیں لازمی طور پہ یہ دیکھی جاتی ہیں کہ کنٹینٹ جو ہے ہماری جو ہے لوکل لینگویجز میں ہو، تو یہ بھی ہم اس کو ضرور دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے وہ تمام فیسیلیٹیشن جو ہے کسان کو دی ہے، جیسا کہ آپ کسی بندے نے جو ہے کسی کسان نے اپنا پانی اور مٹی ٹیسٹ کروانا ہے تو وہ ایک دفعہ لیب میں جائے اور وہاں سے فارم لے، پھر جو ہے وہ اس طرح کرے. تو ہم نے ویب سائٹس کے اوپر ہی اس کا طریقہ کار، اس کے فارمز A to Z چیزیں جو ہے وہاں پہ رکھتی ہیں، اور یہاں تک بتا دیا ہے کہ ہمارا فلاں چیز کا ٹیسٹ کہاں سے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے ویب سائٹ، سوشل میڈیا پیجز پہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ڈیلیور کرتے رہتے ہیں تاکہ کسان جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے. اس کے علاوہ جو ہے نا ہم نے مطلب اپنے فون نمبرز ہیں، ہمارے اپنے ایگریکلچر ریسرچ کے بھی ہیں. اب اوورآل ہم پنجاب ایگریکلچر کی بات کریں تو ایگریکلچر انفارمیشن کا میں ذکر کر رہا تھا، تو ان کی فری ہیلپ لائن بھی موجود ہے، 24 گھنٹے اویلیبل ہے، 24/7 کہ کسان وہاں پہ کال کر کے ہمارے ماہرین ایکسپرٹ سائنٹسٹ موجود ہیں، وہاں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل. اینڈ جسٹ بیکاز اب ہمارے پاس بہت زیادہ وقت باقی نہیں ہے، اگر ہم فورٹیفائڈ فوڈ آئٹمس کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہوں. پاکستان میں بیماریاں بے تحاشا ہیں. آپ اگر پاکستان میں بڑے ہوئے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اسپیشلی پچھلے 2 ڈیکیڈز کے دوران آئی تھنک یہ سب سے زیادہ ایشو بنا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی نیوٹرینٹ سے ڈیفیسٹ ہوں گے. آپ کو ہڈیوں کی کمزوریاں یا ڈفرینٹ طرح کی، مطلب آج آپ اگر دیکھیں 30-40s کے اندر یوزلی لوگ وہ بیماریاں، وہ ایشوز ایکسپیرینس کریں جو کہ پہلے آپ کو ایٹ لیسٹ 60s یا 70s میں جا کے ہوتی تھیں. ہمارا اوور آل لائف اسپین کم ہو گیا ہے اور بہت سارے ڈفرینٹ اور ایشوز بھی ہیں. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ ایون ہائٹ جو اگر ہمارے ملک میں ایک سرٹن سے زیادہ نہیں ہوتی، ایتھلیٹک اتنے نہیں ہوتے بچے، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایکچولی ریلیٹ بیک کرتی ہیں ہماری کوالٹی آف فوڈ کے ساتھ. تو ایک تو میل نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کے اندر اور ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کے علاوہ فورٹیفائڈ فوڈز کی اویلیبلٹی بہت لمیٹڈ ہے. کتنے % اویلیبل ہیں؟ کتنے لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ نا مال نیوٹریشن جو ہے وہ پاکستان کا پاکستان ایک ٹارگیٹڈ کنٹری ہے اس کے لیے کہ ہمارے ینگ بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہوتی ہے وہ زنک اور آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ان کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے. اسی طرح ہماری جو خواتین ہیں ڈیورنگ پیگنینسی ان کے اس طرح کے ایشوز آتے ہیں جس کی وجہ سے کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے. اور اس کا بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری اس کا ایک حل ہے، کیونکہ دیکھیں ہم ٹیبلٹس کھا کے وہ فورٹیفیکیشن اپنی کمپلیٹ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی ڈیلی لائف کی جو فروٹس اور جو سیریل کراپس ہیں ان میں یہ چیز ایڈ اپ کرنی ہے. اس کے لیے ریسرچرز کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اسپیشلی ایوب ریسرچ کو میں اس کا بہت کریڈٹ دوں گی کہ ہمارے کچھ تو بریڈرز جنہوں نے ورائٹیز انٹروڈیوس کروائی ہیں جو کہ بہتر طور پہ زنک کی کو اپٹیک کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر جو گرینز ہیں ویٹ کے ان کے اندر زنک کی کنسنٹریشن اس لیول پہ ہے کہ اگر ایک عام انسان جو صرف روٹی افورڈ کرتا ہے یا 3 ٹائم صرف روٹی کھاتا ہے وہ اپنی زنک کی ڈیفیشنسی کو کم کر سکتا ہے اس آٹے سے، بجائے یہ کہ وہ عام آٹا جس میں وہ ورائٹی یا وہ زنک بایو فورٹیفیکیشن یوز نہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے جو سوئل کے ماہرین ہیں جن میں میں بھی شامل ہوتی ہوں، ان میں یہ ہے کہ ہم لوگ کسان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ مائکرو نیوٹرینٹس جیسے کہ زنک، آئرن، بوران ان کی کمی ہے ہماری زمینوں میں اور وہ اویلیبل نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا زیادہ پی ایچ ہونے کی وجہ سے، ہماری زمین کی پی ایچ زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو وہ اس کے فولیئر سپرے اگر کرتے ہیں تو وہ ہمارے جو کراپس ہیں، جو ہمارے ویجیٹیبلس ہیں اور جو ہمارے سیریل گرینس ہیں ان کے گرینس کے اندر وہ کنٹینٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جب وہ والا فوڈ ہم لیتے ہیں تو وہ ہماری مال نیوٹریشن کے فیکٹر کو کم کر دیتا ہے. ہم فورٹیفائڈ ویٹ، فورٹیفائڈ رائس، فورٹیفائڈ فروٹس اگر یوز کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا اور ہماری صحت بہتر ہوگی اور کوالٹی. سیکنڈلی یہ کہ
बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स फिट हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए हमारे वो किसान जो कि उसको अपना टारगेट रखते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ आएँ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी एप्लीकेशन करें और फोर्टिफाइड फूड डेवलप करें जिसका इंटरनेशनल मार्केट में रेट भी ज़्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी मांग भी ज़्यादा है। तो ये जो है वो एग्रीकल्चर इस सिलसिले में काम कर रहा है और अयूब रिसर्च में बहुत सी वैरायटीज़ और बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हम इंट्रोड्यूस इस सिलसिले में करवा सकते हैं। अच्छा, एंड बिकॉज मुझे हमेशा टेक्नोलॉजी एंड किस तरह से इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर बहुत इंटरेस्ट किया है पर्सनली, एंड आई थिंक आज टेक्नोलॉजी की वजह से, लाइक आई सेड बिफोर एज वेल, कि वो अ वेरी ग्लोबल कम्युनिटी। आज किसानों के लिए जो रिसर्च की जाती है उसके बीच में क्या कनेक्शन मौजूद है? आपने कहा कि एक चैनल होना चाहिए, लेकिन अभी वो चैनल मौजूद नहीं है एग्जिस्टिंग इस वक्त पे। अगर कोई किसान इन्फॉर्मेशन चाहता है, कोई किसान अपनी यील्ड बेहतर करना चाहता है, वो चाहता है कि भाई इस दफ़ा मेरी जो प्रोड्यूस है वो बहुत अच्छी हो, एक्सपोर्ट लेवल की हो या कुछ बेहतर हो, क्या तरीके हैं? क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं, वेबसाइट्स मौजूद हैं, एप्लीकेशंस मौजूद? मैंने बार बार एक चैनल और एक फोरम पे आने की बात की, तो वो इसीलिए की कि देखें यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है जो कि हर टॉपिक और हर इनोवेटिव आइडिया को टच करती है। वो इनोवेटिव आइडियाज रिसर्चर्स के साथ, क्योंकि एकेडमिक जो है वो डायरेक्टली रिसर्चर्स को हिट नहीं कर पाता, उसको थ्रू रिसर्च जाना पड़ता है। तो वो रिसर्च अदारे जो हैं वो अगर यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक होंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ को अप्लाइड साइंस पे लेके आएंगे और हम अप्लाइड एग्रीकल्चर करेंगे, और जब वहाँ से हमें कोई वैरायटी, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी तो देन हम उसको एक्सटेंशन वर्कर्स तक ट्रांसफ़र करें और थ्रू पब्लिकेशन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि थ्रू पब्लिकेशन हम उसको इंटरनेशनल फोरम पे ले जाएं और थ्रू एक्सटेंशन वर्कर्स हम उसको अपने फार्मर्स तक ले जाएं। तो ये एक चैनल है जिसकी हमें, जो है मौजूद, ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है, वो मौजूद है, लेकिन उसको एक प्रॉपर वे में हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें डंप ना हो जाए। काम बहुत होता है, काम बहुत हो रहा है, वो पब्लिश भी नहीं होता, वो पहुंच भी नहीं पाता। दैट इज़ द लैक ऑफ द टाइम। वो उसको हमें मीट करना है और मज़ीद हम बेहतरी जो है वो इस सिलसिले में ला सकते हैं। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्योंकि सोशल मीडिया के साथ भी रहा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ, वेबसाइट्स के साथ, अगर आप किसान को एडवाइस देना चाहें, किन जगहों से वो अपनी इंफॉर्मेशन इम्प्रूव कर सकते हैं? और अगर कोई किसान या रिसर्चर अपनी बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं किसानों को, कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या कुछ इस तरह का, तो क्या उनको आप गाइड करेंगे या क्या एडवाइस देंगे? किसानों के लिए जो हुकूमती लेवल पे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें मैंने बताया कि हमारा एग्रीकल्चर का इंफॉर्मेशन यूनिट है, हमारा अपना यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसका फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल्स हैं और वेबसाइट है, और इवन हमने हर एक स्पेशल क्रॉप के लिए अयूब रिसर्च के अंडर अगर 30 इंस्टीट्यूट और 200 के करीब सब इंस्टीट्यूट्स फॉल करते हैं पूरे पंजाब में, तो हमने हर इंस्टीट्यूट्स का एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बनाया है जो कि, और वो स्पेशलाइज्ड है उस रेलेवेंट क्रॉप से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल वीट का अलग से है, राइस का अलग से है, कॉटन का अलग से है। तो इस तरह हमारे जो किसान हैं वो उन पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से भी जो है रब्ता कर सकते हैं। उनके फ़ोन नंबर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट पे हर किस्म की क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वो प्रिंट फॉर्म, अपना PDF फॉर्म में भी मौजूद है, और यूट्यूब चैनल वगैरह पे वीडियो फॉर्म में भी मौजूद हैं। फेसबुक पे भी लिंक्स टाइम टू टाइम हैं, और हमारी हेल्पलाइंस, फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं किसान के लिए कि अगर रिसर्च के हवाले से या जनरल भी कोई इशू हो तो वो हमें जो है कन्वे कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह हमारी साइंसदान जो भी एक्सपर्ट हैं वो पूरा उसको 24 आवर्स जो है डील करते हैं। इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट हैं, हमारे विंग्स हैं, तो वो फील्ड में जाके किसान को फैसिलिटेट करते हैं। वाटर मैनेजमेंट है तो वो किसान को खालों के हवाले से देते हैं ब्रीफिंग। तो इस तरह तमाम जो भी डिपार्टमेंट्स हैं तो वो हर की अपनी अपनी वेबसाइट्स है, अपने अपने सोशल मीडिया टूल्स हैं, तो उनके ज़रिए जो है वो किसान तक अपनी जो भी हैं सिफारिशात वो भेजते हैं। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।